بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی امیس، اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹیلی ویژن۔ امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، بخیر و عافیت ہوں گے، اور اپنی زندگی کو نہایت ہی اچھے طریقے سے گزارتے ہوں گے۔ حسب معمول کے مطابق تو نہیں کہیں گے، لیکن ایک مہینے کے وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے۔ رمضان کے اندر ماشاءاللہ آپ نے بھرپور انجوائے کیا رمضان روزوں کو، انجوائے ان دا سینس کہ آپ نے بہت سی عبادات کی ماشاءاللہ، جس طریقے سے بھرپور عبادات اور جتنی دعائیں ہیں آپ نے ماشاءاللہ کی، اور الحمدللہ پیغام ٹیلی ویژن نے آپ تک جو پیغام پہنچایا ہے 24/7 آپ تک جو اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچایا ہے، امید کرتے ہیں آپ کے لیے فائدہ مند بہت زیادہ ثابت ہوا ہوگا۔ تو اس بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہیں، اور میں ایک دو باتیں یہاں پر کرنا چاہوں گا کہ رمضان ماشاءاللہ گزرا ہے۔ ایک تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ رمضان صرف گیا ہے، مساجد بھی وہیں ہیں، اذانیں بھی انشاءاللہ ہوں گی، نمازیں بھی ہوں گی، تمام تر چیزیں وہیں ہیں، اعمال بھی آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جان بھی دی ہے، صحت بھی دی ہے۔ تو کوشش آپ نے کرنی ہے کہ صرف رمضان کے اندر جو عبادات کر رہے تھے انہیں اب بھی آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ رمضان چلے گیا ہے جی اب عبادات کو کم کر دیا جائے، دعاؤں کو کم کر دیا جائے، اپنی روٹین کو چینج کر دیا جائے۔ جہاں فجر کی نماز ماشاءاللہ بھرپور وقت پہ پڑھتے تھے، اب آپ ذرا سستی کے ساتھ چلے لیٹ بھی پڑھ لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ کوشش آپ نے کرنی ہے، وہ ایک پریکٹس سیشن تھا ماشاءاللہ، جس طریقے سے ایک مہینہ پورا ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا عبادت کے لیے، تو اسی سلسلے کو آپ نے برقرار رکھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے اور ہمارے لیے آخرت میں ثانیہ پیدا کرے۔ اور دوسری بات ماشاءاللہ جس طریقے سے خواتین نے، ہماری ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے جس طریقے سے پورا رمضان گزارا ہے، اور ہم سب کی ماشاءاللہ کیئر کی ہے، انہوں نے سحر اور افطار کی تیاری کی ہے، وہ بھی بالکل مستحق ہے کہ ان کو ہم سلام کریں اور ان کے لیے ہم شکریہ کا لفظ ادا کریں۔ شاید بہت سے لوگ ہیں انہوں نے شکریہ بھی ادا نہیں کیا ہوگا، تو آپ کو چاہیے کہ ان کے بھی شکر گزار رہا کریں۔ ماشاءاللہ ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ ہم باہر بہت سے کام دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو گھر میں خواتین ہیں وہ گھر کو سنبھال رہی ہوتی ہیں، تو ان کا بھی شکر گزار رہا کریں۔ لیکن ایک اور بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ روزوں کے بعد بھی آپ نے روزوں کی روٹین کو نہیں چھوڑنا، اور انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہیں۔ آپ ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں۔ طریقہ کار کیا ہے، آپ نمبر نوٹ فرما لیجیے، UAN نمبر آپ نے لائیو کال کرنی ہے۔ نمبر آپ کی اسکرین پہ بھی اس وقت چل رہا ہے، نمبر آپ نوٹ فرما لیجیے 0421170000، یعنی 0421170000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے، اور لائیو سٹریم کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے، مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو لائیو مہیا کیے جائیں گے۔ ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی ریچ کر سکتے ہیں، نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200، یعنی 0321565200۔ الحمدللہ ہمارے پروگرام میں آج جو شخصیات موجود ہیں ان کا تعارف کراتے چلیں۔ پہلی شخصیت فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، معروف عالم دین ہیں، مصنف ہیں بہت سی کتب کے، اور پیغام ممبر کلب کے ماشاءاللہ حصہ ہیں، اور فتویٰ کونسل کے بھی ممبر ہیں۔ انہیں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب ویری ویلکم ٹو دی شو، ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی دوبارہ سے آپ سے ملاقات کر کے۔ اہلا وسہلا ومرحبا بکم، آپ کو بھی بہت خوش آمدید۔ سر جزاک اللہ، وقفے کے بعد آپ تشریف لائے، الحمدللہ بہت مبارک ہو۔ جزاک اللہ۔ میرے خیال میں ملاقات کم ہو تو تڑپ بڑھ جاتی ہے، اس کو محسوس کیا ہے اس مہینے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی خاص حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی اور لمبی زندگی عطا کرے۔ آپ کے دوسرے ساتھی شیخ نوید نظامی صاحب، جی جی الحمدللہ، وہ آپ کی کمی کو پوری اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنی حفاظت میں رکھے، الحمدللہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ خاص کرم آپ پر کرے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جی فضیلت الشیخ ہاشم یزبانی صاحب ہیں ماشاءاللہ۔ آج تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہونے والا ہے ناظرین کرام۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اتنی ہے کہ آپ نے انشاءاللہ خوابوں کی تعبیر، آپ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں ٹائم بہت کم ملتا، تو آج 2 گھنٹے انشاءاللہ آپ کے جو دینی مسائل ہیں، معاملات ہیں، انہیں بھی آپ جانیے، اور لائیو کال کر کے آپ اپنے خوابوں کے مسائل بھی جان سکتے ہیں۔ انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ آپ کو بھی دیکھ کے بہت خوشی ہوئی جناب۔ آپ کو اور پروگرام میرے خیال میں مجھے یاد پڑتا ہے جو لاسٹ پروگرام کیا تھا روزوں سے پہلے، وہ آپ کے ساتھ ہی کیا تھا الحمدللہ۔ دوبارہ سے خوش آئند بات ہے، آپ ماشاءاللہ دوبارہ سے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا خاص کرم کرے۔ ناظرین کرام، آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب سوال کچھ یوں ہے جی، پوچھا یہ گیا ہے کہ بعض وظائف مخصوص طریقوں سے پڑھے جاتے ہیں، مثلاً کہ یا مسبب الاسباب کو 500 مرتبہ ننگے پاؤں آسمان کے نیچے پڑھنا ہے، شرعاً یہ درست ہے یا نہیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بعض وظائف مسنون وظائف ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوتے ہیں،
صحابہ کرام سے منقول ہوتے ہیں وہ تو مسنون ہے، اور ان وظائف کو اسی طرح ہی پڑھنا چاہیے جس طرح نصوص میں آ گیا ہے۔ ہاں جی، دوسرے وظائف یا اوراد بعض لوگوں کے تجربات ہوتے ہیں، اچھا، یعنی بزرگان دین ہوتے ہیں، معروف علماء ہوتے ہیں، ان کے تجربات ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ آیت کریمہ یا یہ الفاظ جو جائز اور درست الفاظ ہوتے ہیں ان کو آپ نے اتنی مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یہ تعداد متعین کرنا یہ مسنون نہیں ہے۔ اگر کوئی اس تعداد کو مسنون سمجھے گا یا اس وظیفے کو مسنون سمجھے گا تو یہ جائز نہیں ہوگا، وہ مسنون بالکل نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ تیسری قسم جو آپ نے بیان کی ہے کہ یا مسبب الاسباب، جی، الفاظ بڑے زبردست ہیں کہ اے اسباب کے مسبب، اسباب کے پیدا کرنے والے، اسباب کو وجود میں لانے والے۔ اچھا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ندا ہے، آواز ہے، لیکن اس کے ساتھ جو یہ ہے کہ ننگے پاؤں آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے 500 مرتبہ، اور آسمان کے نیچے کہ چھت اوپر نہ ہو بلکہ ڈائریکٹ آسمان کے نیچے آپ ہیں، یہ بالکل ناجائز وظیفہ ہے، اور اس طرح کی وظیفوں کو عمل میں لانا سرے سے جائز نہیں ہے، اس سے اجتناب لازم ہے۔ اچھا، تو اس کے علاوہ کیا طریقہ اختیار کیا جو شیخ؟ میں نے پہلے 2 قسم کے وظائف کا ذکر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وظائف بتائے ہیں، مشکلات کے حل کے لیے وظائف بتائے ہیں، قرضوں کی ادائیگی کے لیے وظائف بتائے ہیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اسی طرح کوئی ضرر سے بچنے کے لیے صبح و شام بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ ان وظائف کو عمل میں لانا چاہیے۔ اچھا، باقی جو وظائف ہیں اگر بندہ قرآن مجید کے وظائف ہیں، آیات ہیں، احادیث ہیں، ان کو اپنے طور پر پڑھتا ہے، مثلا ایک بندہ کہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ کو جو ہے نا 100 مرتبہ پڑھنا ہے، تو پڑھیں، لیکن اس گنتی کو آپ مسنون نہیں سمجھیں گے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے مزید کوئی ہیئت مقرر کرنا، کوئی شکل مقرر کرنا، اور اس کے لیے یہ کرنا کہ آپ نے قبلہ رخ ہونا ہے یا مشرق کی طرف منہ کرنا ہے، مغرب کی طرف منہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ ہیئتیں جن کی طرف سے بھی یہ کہی جاتی ہیں ان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ سر، بہت شکریہ جی۔ شیخ محمد ہاشم رضوانی صاحب، بریفلی میں ناظرین کرام آپ کو تعارف بھی کرواتا چلوں۔ تعارف تو آپ کو ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے ہے، فیملیئر ہیں آپ ان کے ساتھ ماشاءاللہ۔ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں اور عرصہ 9 سال مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور پڑھانے کا بھی ماشاءاللہ 4 سال کا خدمت کرتے رہے ہیں وہاں پر۔ اس کے علاوہ ماشاءاللہ مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ریاض الجنہ جیسے مقامات میں خدمت کا بھی شرف حاصل رہا ہے، تو الحمدللہ ان سے ان کو یہ شرف سارے حاصل رہے ہیں۔ ہم بھی کوشش کریں گے جو آپ کے سوالات ہیں ان کے سامنے رکھیں۔ سر، سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ جو خواب ہمیں بھیجے گئے ہیں، پوچھا یہ گیا ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں دلدل میں پھنس رہا ہوں، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلدل کے اندر پھنسنا یہ بعض دفعہ گناہوں کے اندر پھنسنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ گناہوں کی دلدل میں پھنس رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب دلدل میں جب کوئی چیز پہنچتی ہے، وہ یعنی جب ہاتھ پاؤں مارے، بظاہر تو وہ بالکل ٹھیک چیز لگتی ہے، لیکن جب وہاں بندہ پہنچتا ہے یا وہ چیز تو نیچے ہی دھنستی چلی جاتی ہے، بالکل اسی تو پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو۔ بسا اوقات وہ گناہ کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو گویا کہ وہ دلدل کے اندر دھنستا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص، یہ بندہ مومن کی بات یہ ہے کہ مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، کوئی بھی گناہ شیخ؟ کوئی بھی گناہ کرتا ہے۔ اچھا۔ اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ سیاہ جو ہے مٹ جاتا ہے اور اس کا دل صاف شفاف آئینے کی طرح چمک اٹھتا ہے دوبارہ۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، اب یہ ہے دلدل، توبہ نہیں کرتا بلکہ اسی گناہ کو دوبارہ کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ پورا دل اس کا اس نقطے سے سیاہ ہو جاتا ہے، اللہ، اور اس مقام پہ آ جاتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، پورا دل زنگ آلود، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔
تو یہ گناہ کر کر کے دلدل میں پھنس گیا ہے. اگر اس نے دلدل میں پھنسنے کے بعد نکلنے کی کوشش کی خواب کے اندر, تو اس کا مطلب یہ ہے توبہ کی یہ کوشش کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کی, کیونکہ انسان سے گناہ ہوں گے, انسان تو تبھی ہے گناہ ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ کلو بنی آدم خطا, کہ ہر ابن آدم جو ہے وہ گناہ گار ہے, وہ انسان ہی کیا جس سے گناہ نہ ہو. بے شک سر. لیکن اگر وہ گناہ سے بھاگتا ہے, پلٹتا ہے, یہاں دلدل سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہوں کو چھوڑے گا انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے گا انشاءاللہ. تو اگر وہ کوشش ہی نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وہ ضمیر, جس کو کہتے ہیں نا ضمیر زندہ ہونا چاہیے, وہ ضمیر مر چکا ہے. وہ جو نفس لوامہ ہے نا, جس نے کچوکے لگا کے کہنا تھا کہ تو غلط کر رہا ہے, تو وہ بھی مر چکا ہے. تو اب وہ دلدل کے اندر پھنستا چلا جا رہا ہے. ایک تو یہ دینی حوالے سے ہے. دوسرا, دلدل کے اندر پھنسنا, بعض دفعہ انسان مالی معاملات کے اندر اتنا پریشان ہوتا ہے, مالی معاملات کے اندر قرضوں کے اندر ڈوبا ہوا, تو اس حوالے سے بھی بسا اوقات یہ اشارہ ہوتا ہے. اور بعض دفعہ گھر کے اندر مسائل جو ہے نا بڑے گمبھیر ہوتے ہیں, الجھاؤ کا شکار ہوتے ہیں, انسان کو سمجھ نہیں آتی. بعض دفعہ انسان کچھ اچھا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن الٹ ہو جاتا ہے. بے شک سر. اب دلدل کے اندر آپ جتنے ہاتھ پاؤں ماریں گے اتنا ہی جو ہے نا انسان نیچے دھنستا چلا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان کوئی کام کرنے جا رہا ہے, اس نے کسی کام کے لیے استخارہ کیا, کاروبار کرنا ہے یا کوئی محنت کرنا چاہتا ہے کوئی, تو یہاں دلدل کے اندر پھنسنا ہے. اس کا مطلب اس کی جو کوشش کا طریقہ ہے اس کو بھی تھوڑا سا ڈائریکشن اس کی چینج کرنے کی ضرورت ہے. اپنے معاملات کو اثر نو جائزہ لے کر نئے طریقے سے استخارہ کر کے, کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں, کسی اس فن کے ماہر انسان سے مشورہ کر کے پھر جو ہے آگے بڑھے. تو یہ اپنی ڈائریکشن اور سوچ کو تبدیل کرنے کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ انسان متنبع ہو جائے. اچھا شیخ, اب کنڈیشن کیا ہے؟ آپ نے 3-4 کنڈیشنز بتائی ہیں. اب ہر شخص اپنے مطابق لے کہ اپنی زندگی میں دیکھے کہ کیا معاملہ چل رہا ہے. جی, استخارے کی بات میں نے اس لیے کی کہ بعض دفعہ انسان کاروبار کے لیے استخارہ کرتا ہے, تو اس کے بعد یہ معاملہ آتا ہے. تو اگر کوئی بھائی کاروبار کے بعد یا استخارے کے بعد اس طرح کا معاملہ دیکھتا ہے تو وہ تھوڑا سا جائزہ لے اثر نو. اور گھر کے معاملات ہر بندہ دیکھتا ہے. بعض دفعہ میاں بیوی کے اندر تھوڑی سی تلخی ہوتی ہے, اور یہ تلخی ہر گھر کا خاصہ بھی ہے, اور بعض دفعہ یہ حسن بھی ہے. یعنی یہ تلخی جو ہوتی ہے نا, بعض دفعہ کئی لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں تلخی ہوتی ہی نہیں ہے, تو بعض دفعہ یہ تلخیاں جو ہے نا وہ حسن بھی ہوتی ہیں. لیکن اگر وہ تلخی بڑھ جائے, اگر وہ تلخی جو ہے نا وہ شدت اختیار کرنے لگے, پھر وہ دلدل کے اندر پھنس رہا ہو خواب کے اندر, تو وہاں اس تلخی کو مٹانا یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ جی شیخ ہاشم رضوانی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب, شیخ سوال ہے جی, پوچھا یہ گیا ہے کہ غیر اسلامی ممالک میں طلاق کی صورت میں آدھی جائیداد کا مطالبہ قانونی طور پر ممکن ہے, تو کیا شرعاً عورت کو آدھی جائیداد دے سکتے ہیں یا نہیں سر؟ یعنی طلاق کی صورت میں, طلاق کی صورت میں سر عورت مطالبہ کرے کہ آدھی جائیداد, ہماری شریعت نے سارا کچھ واضح کر دیا ہے. اور وہ واضح یہ ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان, اس وقت مرد خاتون کو مہر دیتا ہے, یہ اس کا حق ہوتا ہے. اس کے بعد مرد کے ذمہ یہ ہوتا ہے کہ نان, نفقہ, کھانا پینا, رہائش, لباس, دیگر جو بنیادی اخراجات خاتون کے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے مرد کے ذمہ ہوتے ہیں. بے شک سر. اچھا, مرد ہی نے کمانا ہے اور عورت کو لا کے دینا ہے. بالکل. اچھا, اب اس کے بعد اگر طلاق واقع ہو جاتی ہے تو طلاق واقع ہونے کی صورت میں علیحدگی ہو گئی. وہ مہر جو اس نے پہلے دیا ہے وہی مہر وہ لے کے چلی جائے گی اور بس. ہاں, کوئی متعہ, جس کو عربی میں متعہ کہتے ہیں, کوئی فائدے کی چیز نا وہ اس کو دے دے کہ ایک تعلق رہا ہے, مہر دے دیا ہے, مہر کے علاوہ کوئی مزید اسباب سامان, کوئی تحفہ, کوئی گفٹ عورت کو دے کے اس کو رخصت کر دے. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ جو متقین ہے, ایمان والے ہیں, ان کے ذمہ ایک لازمی حق ہے. ایک بات, اس کے علاوہ عورت جو ہے نا یہ حق نہیں رکھتی کہ اب آدھی جائیداد بھی وہ مجھے مطالبہ کرے. اچھا,
یہ آدھی جائیداد مثلا اس بندے کی نا 4 بیویاں ہیں، ہاں جی، تو آدھی تو یہ لے گئی، تو وہ باقی پھر کیا کرے گی؟ 4 نہیں ہے، 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، اور مرد کو تو یہ حق حاصل ہے نا۔ اچھا تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ ہماری شریعت کے بالکل خلاف طریقہ ہے، اور ہماری شریعت میں یہ ساری باتیں واضح ہیں۔ ہاں خاوند فوت ہو جائے پھر اس صورت میں عورت کے لیے 8واں حصہ ہے، اگر اس مرد کی اولاد ہے، چاہے اس بیوی سے ہے یا دوسری بیوی دوسری تیسری بیوی سے ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو 8واں حصہ ملے گا۔ اوکے، اور اگر 4 بیویاں ہیں تو 4 کو یہی 8واں حصہ ملے گا، اور پھر یہ 8واں ان کے درمیان تقسیم ہوگا۔ اور اگر مرد کی اولاد نہیں ہے، نہ اس سے ہے نہ کسی اور بیوی سے ہے، تو اس صورت میں اس عورت کو جو ہے نا 4تھا حصہ ملے گا کل مال کا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ تو معاملہ شرعاً سر ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جن ممالک کی بات کر رہے ہیں وہاں پر بیسیکلی جب وہ شادی کرتے ہیں تو یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس قانون ہے وہاں کا کہ آپ نے آدھی دینی ہے، وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم جی اگر کل کو میں طلاق دیتا ہوں تو میں دوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یورپ کے اندر دوسری شادی کی اجازت بھی نہیں ہے، ایک سے زیادہ شادیاں کر بھی نہیں سکتے۔ اب جہاں پر رہ رہے ہیں اس کے قانون کو فالو کرتے ہوئے ایسا کرنا تو درست ہے یا نہیں سر؟ ہاں یہ سوال پہلے بھی آیا تھا، جی جی، اور یہ جب بندہ نکاح کرتا ہے تو جن جن شرائط کے اوپر نکاح ہوتا ہے اور بندہ پھر ہاں کرتا ہے، قبول کہتا ہے، تو اس صورت میں یہ شرائط ان پہ لاگو ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہمارے بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ یہ ایسی شرطیں جو کتاب اللہ کی خلاف ہیں ان شرطوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں جی، اوکے، کل شرط لیس فی کتاب اللہ فہو باطل، جو بھی شرط کتاب اللہ میں نہیں ہے تو وہ باطل ہے، اگرچہ وہ 100 شرطیں ہوں۔ اللہ اکبر، یہ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شرط کتاب اللہ کی مخالف ہے، اور دوسری حدیثیں ہیں کہ سب سے زیادہ حقدار شرطیں جن کا پورا کرنا زیادہ حق رکھتا ہے وہ شرطیں ہیں جن کے ذریعے سے تم اپنے لیے کسی عورت کی شرمگاہ کو حلال کر لو، مستحللتم بہ الفروج، تو ان شرطوں کو پورا کرنا لازم ہے۔ جب بندے نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے طلاق کی صورت میں، علیحدگی کی صورت میں نصف جائیداد اس کو دے دیا جائے، اور یہ قبول کر لیا ہے، تو ہماری سمجھ کے مطابق المسلمون علی شروطہم، مسلمان اپنی شرطوں کے پابند ہوتے ہیں۔ اب اس صورت میں وہ اس کی پابندی کریں گے اور ادائیگی کریں گے۔ اگر اس کو وہ نہیں ہے، قبول نہیں ہے، تو یہ نکاح ہی نہ کرے، نکاح ہی نہ کرے، وہاں پہ نکاح نہ کرے، اپنے ملک میں آ کے نکاح کرے، یا مسلمان ملک میں جا کے نکاح کرے جہاں پر اس طرح کی شرطیں نہیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ جی، مفتی صاحب بریفلی آپ نے ماشاءاللہ بیان کیا۔ کالر ہے ہمارے ساتھ جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی جناب، بہاول نگر سے مولانا ہاشم صاحب بیٹھے ہیں جی؟ جی ہاشم صاحب بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں آپ کو۔ ہاں جی، مجھے یہ خواب آیا جی، وہ خواب کی تعبیر کروانے کے لیے پہلے تو میرا سلام ہو ان کو، اور وہ مولانا مفتی عبدالولی خان صاحب کو بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام، عمل میں برکت دے، آمین۔ میرا نام محمد اشرف ہے جی، آپ محمد اشرف دوں ابو میں خیال کر رہا ہوں۔ جی آج سے 2-3 دن پہلے نا میرے خواب میں ہمارے مسجد کا خادم ہے جی محمد یاسین، اچھا، میں نبینا بندہ ہوں، میں اس کو ساتھ رکھتا ہوں کام کے لیے، میرا اپنا کام ہے مٹھائی والے ڈبوں کا کام۔ اچھا ٹھیک ہے، میں باہر سپلائی کرتا ہوں، میں حرون آباد ادھر فقیر والی۔ تو ہم سامان لے کے بعد بس پہ گئے نا، جب اڈے پہ اترے ہیں وہاں پہ جا کے، تو اس نے نا سامان یاسین نے اٹھا لیا، میں جب اٹھا کے چلنے لگا نا اٹھا کے سامان، جی تو ادھر سے نا ایک دم 5-7 کتے جو ہے نا جی وہ میرے مگل لگ گئے ہیں، اچھا میرے چمڑ گئے ہیں 5-7 کتے، چھوٹے ہیں کتے، بڑے بھی نہیں ہیں، چھوٹے ہیں تقریباً کوئی ایک دم نکلے کتے، اور وہ میرے ان کے پیروں کے پنجریوں کے لاتوں کے چمڑ گئے ہیں۔ جی تو چک چک نہیں مارا، نقصان نہیں کیا، ویسے چمڑ گئے ہیں میرے، اچھا، ارد گرد آ کے نا چاروں طرف سے گھیرا ڈال دیا مجھے، اس کی تعبیر میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ محمد اشرف صاحب، آپ نے کال کی، بہاول نگر سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ شیخ ہاشم مرزبانی صاحب فرمائیے گا۔ شیخ کاروبار کرتے ہیں، نبینے ہیں نبینی ہے سر، اور کاروبار کرتے ہیں مٹھائی کے ڈبوں کا وہ بنا کر،
تو پہلے تو ان کی یہ جو کوشش ہے، کاوش ہے، اس کو سیلوٹ کرنے کو دل کرتا ہے، اور یہ بالکل ایسی مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اس چیز کو معذوری بنا کر وہ محنت نہیں کرتے بلکہ لوگوں سے جو ہے نا وہ سوال کرتے ہیں. ایون تو جو صحیح بھی ہیں وہ بھی ایسا کرتے ہیں. وہ ایسا یعنی اگرچہ یہ نابینے ہیں اور ان کے لیے عذر بھی ہے، لیکن یہ ماشاءاللہ بہت مثبت چہرہ ہے ہمارے معاشرے کا، الحمدللہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار کے اندر اور ان کے جو رزق حلال کی یہ کاوش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ برکتیں عطا فرمائے. تو جہاں تک وہ جو خادم ہے وہ ساتھ ہے اور ڈبے اٹھا رہے ہیں اور کہیں سپلائی کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ چھوٹے چھوٹے کتے ہیں انہوں نے کہا، تو انہوں نے آ کر پنڈلیوں کو پکڑ لیا، بالکل، لیکن کاٹا بھی کسی نے نہیں، نقصان نہیں پہنچا، اور وہ ہیں بھی چھوٹے چھوٹے. اور جو پنڈلیاں ہیں نا خاص طور پر، اس کا بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے انسان کی محنت کے ساتھ. انسان کے بازو اور انسان کی پنڈلیاں، یہ اس کو کاروبار کے لیے، محنت کے لیے یہ بہت ممد و معاون ہوتی ہیں. بالکل ایسی. تو گویا کہ ان کے جو کاروباری یا مالی معاملات ہیں نا، اس میں کوئی رکاوٹیں چھوٹی چھوٹی، پہلی رکاوٹ تو یہی ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسپیشل آدمی ہے، یعنی رکاوٹیں ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر کاٹا نہیں ہے نا انہوں نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رکاوٹوں کے باوجود اپنے اس کام میں انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا برکتیں عطا فرمائے گا. تو یہ ہوتی ہیں رکاوٹیں، یعنی کاروبار کے اندر رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو یہ رکاوٹوں کی طرف اشارہ ہے. اور کچھ حاسدین بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ. اب حاسدین کیوں؟ اب یہ اسپیشل ہیں، اور ممکن ہے کہ لوگوں کو، یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے نا کسی کو کوئی فوت ہو جائے تو ہمدردی کا ووٹ اس کے بیٹے کو مل جاتا ہے. تو بعض دفعہ ان کا جو سامان خریدنے کے لیے لوگ ہمدردانہ طریقے سے بھی کہتے ہوں گے کہ یار ان سے لے لیتے ہیں، یہ محنت کر رہے ہیں. تو ان کی ہمت بندھانے کے لیے کسی کو بعض دفعہ ضرورت نہیں بھی ہوگی، اس کو اچھی جگہ سے بھی مل جاتا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ ان سے وہ 2 روپے مہنگا بھی لے لیتا ہو. اور لوگوں کو ایسا کرنا بھی چاہیے، بالکل کرنا بھی چاہیے. تو ایسا جب کوئی ہمدردانہ طریقے سے ان سے خریدے تو پھر اسی میدان کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ حسد بھی کر سکتے ہیں کہ یار یہ نابینا ہو کر ان کے کاروبار کے اندر بڑھوتری ہو رہی ہے. تو یہ جو حسد ہے نا، یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے. تو یہ اپنا دعائیں جاری رکھیں، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ پڑھ کے آپ دم جاری رکھیں اور کاروبار کو جاری رکھیں. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ پڑھ کے آپ صبح و شام اپنے اوپر بھی دم کریں. اپنے وہ ڈبے جو آپ لیتے ہیں، بناتے ہیں اور اس کی پوری سپلائی آگے چلاتے ہیں، سپلائی آگے چلانے سے پہلے اس پوری سپلائی کو بھی دم کر دیں. اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو ہے نا وہ چلائیں، انشاءاللہ چلے گا. تو یہ حاسدین کے حسد کی طرف بھی اشارہ ہے. اسے بچت کا طریقہ بھی آپ نے ماشاءاللہ بتا دیا، جو دعا انشاءاللہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کے مال اور جان میں برکتیں دے دی، اور آپ ماشاءاللہ سیلیوٹ کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ ہمت دے، طاقت دے، اور آپ ایگزامپل ہیں دوسرے لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. جی پوچھا یہ گیا ہے کہ زیور اگر شوہر یا ساس کے لاکر میں رکھا ہو اور وہ زکوٰۃ کا اندازاً حساب کر کے کچھ رقم دے دیں تو کیا عورت بری ذمہ ہو جاتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ جو فرائض ہوتے ہیں نا، جی اس میں گمان اور شک کا دخل نہیں ہے. یعنی شک سے یا گمان سے کسی چیز کی ادائیگی نہیں ہوتی جب تک یقین نہ ہو. اندازے کے مطابق نہیں، اندازے، ہاں اندازہ ایسا یقینی ہو نا، پھر ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. مثلا اس خاتون کے علم میں ہے کہ ان کے پاس 20 تولے سونا ہے اور وہ لاکر میں ہے، تو ان کی ساس صاحبہ یا شوہر صاحب وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور اتنی مقدار ہی کی زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہ اس کی ذمہ داری ادا ہو گئی. کوئی بھی شخص دوسرے کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرے، قرض ادا کرے اور اس کے علم میں وہ بات لائی جائے، وہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، زکوٰۃ ادا ہو گئی. لیکن اگر 20 تولے سونا ہے مثلا اور یہ دے رہے ہیں کوئی 7-8 تولے سونا کی زکوٰۃ، پھر وہ 7-8 تولے کی زکوٰۃ تو ادا ہو گئی، باقی جو سونا ہے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اور ذمہ داری اسی خاتون کی ہے جس کی ملکیت میں یہ زیورات ہیں. چلیں سر، بہت شکریہ مفتی صاحب. شیخ ہاشم عثمانی صاحب، شیخ کمنٹ سیکشن میں کچھ خواب آ چکے ہیں
جی کیوں نہ سوچا بریک سے پہلے ان کو ڈسکس کر لیا جائے. عرفان کے نام سے آئی ڈی ہے, لکھتی ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یزمانی صاحب مفتی عبدالولی خان صاحب سلام عرض کر رہے ہیں آپ کو جی. آگے جی اوان مصطفیٰ کے نام سے آئی ڈی ہے, لکھتے ہیں جی میری والدہ نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ روشن اور خوبصورت اور سرسبز جگہ پر ہیں. وہاں پر ایک طرف درود شریف کی ٹوکریاں اور دوسری طرف کلمہ طیبہ کی ٹوکریاں پڑی ہوئی ہیں, اور محسوس ہی ہوتا ہے کہ خواب میں کہ یہ وہ ذکر ہے جو میری والدہ نے کیا ہے. اس کی تعبیر فرما دیجیے. اللہ اللہ. یہ خواب تو بیان کرنے میں بھی لذت ہے, سننے میں بھی لذت ہے, تو اس کی تعبیر بھی تو اچھی ہوگی انشاءاللہ. تو یہ دینداری بھی ہے ماشاءاللہ, الحمدللہ. درود اور کلمہ طیبہ, ہاں جی, اور اس میں اللہ کی رحمتیں یہ بھی موجود ہیں, انشاءاللہ. اور وہ ٹوکری کے اندر ہے. ہاں بالکل سبحان اللہ. تو ٹوکری کے اندر کوئی چیز محفوظ کی جاتی ہے, آپ اس میں پھل رکھتے ہیں, آپ اس کے اندر یعنی کوئی بھی اناج اس کو سیو رکھتے ہیں, بکھری ہوئی چیز کو اکٹھا بکھری کر چیز لیتے کو ہیں. آپ اکٹھا کرتے ہیں. گویا کہ یہ ان کی دینداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر رحمتوں کی برسات جو ہے نا وہ ہوگی انشاءاللہ. لیکن وہ رحمتیں اور وہ نعمتیں ضائع نہیں ہوں گی. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو رزق ملتا ہے, انعام ملتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں, لیکن وہ سمیٹ نہیں پاتے. اچھا ٹھیک ہے. وہ رزق کو بعض دفعہ ضائع کر بیٹھتے ہیں, بعض دفعہ جو ہے نا اس کی انہیں قدر نہیں ہوتی. تو یہ قدر کریں گے انشاءاللہ اور اس کو سمیٹیں گے بھی. اور جو درود کے ساتھ ساتھ کلمہ طیبہ وہ دیکھا ہے نا, جی جی, کلمہ طیبہ دیکھنے کے اندر ایک تو دینداری بھی ہے, لیکن اس کے اندر ایک تھوڑا سا معاملہ ہے آزمائش والا. اچھا وہ کون سے؟ وہ اس لیے کہ کلمہ طیبہ یہ استقامت یعنی ثابت قدمی, ہاں جی, اور کلمہ طیبہ جو ہے نا اس کا عام طور پر جو ورد کیا جاتا ہے یا اس طرح وہ ثابت قدمی. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. تو یہ ثابت قدمی کی طرف اشارہ ہوتا ہے. یہاں ثابت قدمی کی وہاں ضرورت ہو, جہاں آزمائش ہوتی ہے وہاں پر ثابت قدمی کی ضرورت ہوتی ہے. تو ثابت قدمی کی ضرورت ہو تو وہاں پر کلمہ طیبہ جو ہے وہ کام دیتا ہے. تو اگر کہیں کوئی آزمائش کا مرحلہ بھی آ جائے تو درود شریف وہ بھی آزمائشوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جیسا کہ جتنا زیادہ درود پڑھیں گے اتنا گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہوگا, انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوگا. اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ جو کلمہ طیبہ ہے یہ ثابت قدمی کا ذریعہ ہے. اگر کہیں اب دیکھیے مال اور دولت اور اللہ کا انعام ملے تو بعض دفعہ انسان کے پاؤں ڈگمگانے اس لیے لگتے ہیں اس کا غلط استعمال. ہاں جی بالکل. دولت آ گئی, محفوظ بھی کر لی, ضائع بھی نہیں ہونے دیا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو دولت کو ضائع نہیں کرتے, محفوظ بھی کرتے ہیں, سب کچھ معاملہ, لیکن اس دولت کے آنے کے بعد ان کے پاؤں ڈگمگاتے ہیں دین سے دوری, اللہ اس دولت کی وجہ سے اترانا, تکبر. تو یہاں کلمہ طیبہ بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دولت, اس نعمت کا درست استعمال اللہ تعالیٰ پاؤں کو ڈگمگانے بھی نہیں دے گا. تو یہ بہت اچھا خواب ہے. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ خوش رکھیے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمد اسماعیل صاحب ہیں جی, کہاں سے ہیں آپ جی؟ جی حضرت محمد اسماعیل نام ہے کوئی رہا تو میں گزارش کر رہا پیا ہاں. جی جی فرمائیے. ماشاءاللہ تھوڑا پروگرام بہت اچھا رات ترقی دے دے. آمین آمین, جزاک اللہ, بہت شکریہ. جی جی سوال پوچھنا سی مفتی صاحب کو. جی ایک کریڈٹ کارڈ ہوندا ہے, ہاں جی, یہ روشنی پان سے بنوانا چاہیے کہ بنانا چاہیے, شرعی حیثیت کی ہے, مہربانی. اچھا جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی کال کرنے کے لیے. محمد اسماعیل صاحب گجرانوالہ سے ہمارے ساتھ موجود تھے. مفتی عبدالولی خان صاحب, شیخ کریڈٹ کارڈ بنوانا چاہیے یا نہیں؟ بریفلی بتا دیں آپ کو کہ کریڈٹ کارڈ یہ ہے کہ آپ نے لے لیا ہے, وہاں سے آپ استعمال کریں گے, مہینے کے اندر اندر آپ واپس لوٹا دیں تو بغیر کسی فائن کے, بغیر کسی وجہ سے آپ استعمال کر لیتے ہیں. 40 دن کی ایک ہوتی ہے لمٹ, 40 دن کے اندر اندر آپ وہ کیش لوٹا دیں تو کوئی فائن کچھ بھی نہیں ہے, آپ استعمال کریں. اور ایک اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس لیے استعمال کرتے ہیں, اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ بہت زیادہ آفرز ہوتی ہیں, 50% ڈسکاؤنٹ ہے آپ کو, آپ وہاں سے پے کرتے ہیں اور ساتھ ہی اسی اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوا دیتے ہیں. تو ایسا بہت زیادہ رواج ہے, کیا یہ درست ہے یا نہیں سر؟ اور اگر آپ وہ 30 دن یا 40 دن کے اندر اندر وہ پیسے واپس نہ کریں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر فائن ہے سر. فائن ہے, یعنی اس کو آپ سود پیسے ہمیں ایکسٹرا دینے پڑیں گے. فار ایگزامپل 10,000 خرچ کیے تو 10,500 یا 11,000 ڈپینڈ کرتا ہے. بالکل جی ہاں جی. یہی چیز جو ہے نا اس کے ناجائز ہونے کے لیے بنیاد ہے. اچھا صرف ایک چیز, ایک ہی چیز. اچھا یعنی ایک بنیاد ہے کہ آپ نے بینک سے وہ کریڈٹ کارڈ لے لیا اور وہ آپ کے پاس ہے, آپ چیزیں خریدتے ہیں,
ایک تو آپ کو فائدہ مل رہا ہے، جی اس فائدے کے اندر بھی کلام ہے اہل علم کا کہ وہ بھی اسی بینک کے ذریعے سے آپ کو فائدہ مل رہا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بینک کے ساتھ یہ قبول کر لیا ہے کہ اگر میں نے 30 دن کے اندر اندر یہ پیسے نہیں لٹائے تو میں سود دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے معاہدہ کر لیا ہے، یہ معاہدہ ہی ہوتا ہے، تو اس لیے اسی معاہدے کی وجہ سے یہ جو صورت ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اس میں بینک کا جو موقف ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دینا چاہیے، کیونکہ دونوں طرف سے موقف سامنے آنا چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہیں ہم نے فائن اس لیے لگایا ہے، اگر ہم یہ فائن نہیں ایڈ کرتے تو لوگ پیسے لٹاتے نہیں ہیں، ان کا کہہ رہی ہے۔ ہاں جی، وہ پیسے نہیں لٹاتے جی جی تو ان کو کیا مجبوری ہے کہ لوگوں کو یہ فراہم آفر دے رہے ہیں؟ اچھا ہاں جی، ٹھیک ہے، اور ویسے بھی کوئی گروی رکھ سکتے ہیں، اس کے متبادل کوئی چیز ضمانت کے طور پر رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں سے کوئی اور چیزیں ہیں، اور طریقے ہیں۔ جی جی بینک کے پاس بینک ہے یا کوئی بھی شخص سے بھی آپ وہ کر سکتے پیسے دے دے جی جی اور وہ اس کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھ دے، میں فلاں وقت یہ پیسے واپس کر دوں گا۔ اچھا اچھا ہاں جی، اور بینکوں نے ایسے کیا بھی ہوتا ہے، ہاں جی، ان کا بھی طریقہ کار ہاں ہے۔ طریقہ کار، لیکن یہ اس وجہ سے ناجائز ہے کہ یہاں پہ سودی معاملے کو بندہ قبول کر لیتا ہے اور مان لیتا ہے، یعنی اگر وہ نہیں ادا کر سکا تو سود دے گا، دینا تو لازمی پڑے گا سر۔ اور اگر پہلے دے دیا ٹھیک ہے، سود سے بچ گیا ہے، لیکن بنیادی طور پر اس نے سودی معاملے کو قبول کر لیا ہے۔ اچھا اچھا، تو یہ بھی گناہ کے اندر کنسیڈر کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ میں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، کمنٹ سیکشن میں کافی خواب آپ کمنٹ کر چکے ہیں اور کالم بھی آپ کی کافی کیو میں ہے۔ یہاں پر ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کی جانب سے بھیجے گئے جو سوالات ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ میرے خیال میں اس سے پہلے ہمیں جانا چاہیے کمنٹ سیکشن کی طرف۔ کافی وہاں پر خواب جو ہیں اس وقت کمنٹ میں آ چکے ہیں۔ شیخ ہاشم عثمانی صاحب، شیخ آپ کی جانب بڑھیں گے جی۔ کچھ خواب ہیں۔ قیوم میر کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتی ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں جی میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بار دیکھا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کی تعبیر کیا ہے؟ یہ بہت خوبصورت خواب، سبحان، بلکہ اس سے پہلے 1-2 دفعہ میں نے بیان کیا اور شیخ محترم نے ایک بڑا خوبصورت اضافہ بھی کیا تھا کہ جب کوئی یوں دیدار کرتا ہے، اور یہ ہر مسلمان کی تڑپ ہے، اور کئی لوگ تو ہزاروں مرتبہ نہیں لاکھوں مرتبہ درود پڑھتے ہیں اوہو، صرف دیدار کے لیے، صرف اس لیے کہ ہمیں دیدار ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بھائی آئیں گے کچھ دیر بعد، کافی دیر بعد۔ صحابہ اکرام نے کہا تھا ہم آپ کے بھائی نہیں، تو آپ نے فرمایا تم تو میرے ساتھی ہو، صحابہ ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو بہت دیر بعد آئیں گے، اور ان میں سے کسی کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ میرا سب کچھ، مال جان سب کچھ لے لیا جائے اور اس کے بدلے میں ایک دفعہ دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ بے شک، اور یہ محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی مسلمان جتنا بھی گیا گزرا ہو، نماز اس میں سستی ہو، لیکن جب آپ نام لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، اللہ کے رسول کی محبت، تو وہ تڑپ جائے گا، اپنی جان سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار۔ تو یہ بہت خوبصورت خواب ہے اور دیندار انسان کی علامت ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ اس نے دیدار اللہ کے رسول ہی کا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے پتہ چلے گا شیخ؟ یہ تو پتہ چلے گا جب وہ کسی سے تعبیر پوچھے گا، وہ تعبیر کرنے والا جو معبر ہے وہ پوچھے گا کہ حلیہ مبارک کیسا تھا، اچھا، چہرہ مبارک کیسا تھا، بال کیسے تھے آپ کی، یعنی جو حلیہ مبارک صحابہ کرام نے بیان کیا ہے، اگرچہ پورے کا پورا تو شاید کوئی بھی بیان نہیں کر پایا، ہاں بے شک، اسے کیوں کہ وہ آپ کی وجاہت، آپ کی ہیبت، آپ کا وہ جلال وہی اتنا تھا کہ شاید کوئی آنکھیں بھر کے دیکھ ہی نہیں پایا مکمل طریقے سے، لیکن پھر بھی بہت حد تک بیان ہوا ہے۔ تو کئی دفعہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، پوچھو کیسا، سفید باڈی، سفید بال، یعنی وہ نا جیسے کہ نورانی چہرہ ہوتا ہے، تو نقشہ کھینچتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، واقعتاً انہوں نے ایسا دیکھا ہوتا ہے، تو پھر وہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نہیں ہے۔ اچھا اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، آپ کی داڑھی مبارک، آپ کے سر کے بال مبارک جو ہیں وہ سفید تو تھے ہی نہیں۔ یعنی صحابہ کرام نے یہاں تک گنے تھے کہ یہ یہاں یہ سارا جو ہے ملا کر
کل 19-20 بال یہی سفید تھے، اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ صلی وسلم، اللہ علیہ وسلم، باقی سارے جو ہے نا وہ سیاہ تھے۔ سبحان اللہ، تو یہیں سے پوچھ لیا جائے گا تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا ہے، یا پھر اب دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شیطان میری شبیہ نہیں بن سکتا، بے شک شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، بے شک، یہ طے ہے، اور جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اللہ ایک تو یہ صحابہ اکرام کے سامنے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، تو ظاہر ہے صحابہ اکرام کو تو کنفرم تھا نا، انہوں نے تو اپنے آنکھوں سے بھر بھر کے دیکھا تھا، اور کتنی جو انہوں لذتیں لے لے کر انہوں نے دیکھا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو وہ اگر دیکھیں گے، اگر حضرت عبداللہ بن عمر دیکھیں خواب میں کہ اللہ کے رسول کا دیدار ہوا ہے، اگر عبداللہ بن عباس دیکھیں اللہ کے رسول کا دیدار ہوا ہے، سیدنا عمر دیکھیں کہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے ہی دیکھا ہے، شیطان میری شبیہ نہیں بن سکتا۔ اور صحابہ کرام جو ہیں ظاہر ہے انہوں نے دیکھا ہے تو ان کو تو کوئی پہچاننے میں کوئی دشواری کوئی نہیں، دشواری نہیں۔ تو ایک تو ان کے لیے تھا، اور دوسرا ہمارے لیے بھی امکان ہے، یعنی یہ نہیں کہ آج امکان ختم ہو چکا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ذہنوں میں راسخ نہیں ہے، اس طرح سے وہ پڑھنے پڑھانے کا شوق نہیں ہے، تو اس لیے تھوڑی سی وہ ان کی درمیان فرق کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر تو وہ پہچان پائے اور حلیہ مبارک پوچھنے پر کافی ساری چیزیں اس طرح مل جائیں اور لگے، تو پھر اس کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیدار کیا۔ لیکن شیطان، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ شیطان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ نہیں بن سکتا، لیکن کسی اور شکل میں آ کر جھوٹ تو بول سکتا ہے۔ اچھا یہ طریقہ ہے، یعنی شیطان یہ جو پاسبلٹی ہے موجود ہے، یعنی وہ کسی اور خوبصورت شکل میں آ کر، نورانی شکل اور اس طرح کا لباس حلیہ، وہ آ کر جھوٹ ضرور بول سکتا ہے کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، شکل نہیں ہوگی وہ، لیکن عام بندہ جو ہے نا وہ بعض دفعہ دھوکہ بھی کھا جاتا ہے، ٹریپ میں آ سکتے ہیں۔ تو ٹریپ میں آ جاتے ہیں بعض لوگ، وہ کہتے ہیں کہ بس مجھے دیدار ہو گیا ہے، اب بس میری وہ نجات بھی بخشش کا سامان بخشش یہی سارا کچھ ہے۔ اللہ، تو اگر تو اس طرف جا رہا ہے بندہ تو سمجھے کہ وہ دیدار نہیں تھا، وہ شیطانی ٹریپ تھا، اپنے اعمال سارے چھوڑ بیٹھے اپنے اسی اعمال وجہ سے، چھوڑ کے بس اب اس طرح کا ریلیکس ہو معاملہ۔ جائے۔ لیکن اگر ایسا دیدار کرنے کے بعد، ایسے خواب کے بعد وہ دین کی طرف بڑھتا ہے، اور ایسا خواب دیکھنے کے بعد وہ نماز کی طرف بڑھتا ہے، اس کی وہ تڑپ اور وہ محبت اس کے اندر مزید اضافہ ہوتا ہے، جی جی، تو وہ اللہ کے رسول تھے یا نہیں تھے، صلی اللہ، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا خواب تھا کہ جو اس کو دین کے قریب کر رہا ہے، اس کے لیے رحمت تھا وہ، رحمت تھا بالکل۔ تو ایسا خواب دیکھنے والا انسان، شیخ محترم نے فرمایا تھا کہ اس کے ذمہ اگر کوئی قرض ہو، اگر کہ اس پر کوئی بوجھ ہو، تو ظاہر ہے وہ اترے گا۔ کیوں؟ ایسا شخص جب دیکھے گا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ کثرت سے اس کی زندگی میں درود پاک آ جائے گا، بے شک، کثرت سے درود پاک آ جائے گا، اور پھر اس کی زندگی کے اندر اوڑھنا بچھانا درود اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ سارے کا سارا اپنے آپ کو وابستہ کر لے گا۔ سنتیں ساری جو سنت ہے، تو جو اس طرح سے درود کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے، تو پھر جیسا شیخ محترم نے فرمایا تھا کہ قرض اترے گا، بوجھ ختم ہو گیا انشاءاللہ۔ تو یہ بہت اچھا خواب ہے، 2 دفعہ دیکھا ہے، اور اگر یہ ٹریپ میں نہیں آئے ہیں تو انشاءاللہ 2 قسم کی پریشانیاں ختم ہوں گی، 2 قسم کے انعامات ملیں گے انشاءاللہ، اور یہ محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ، شیخ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں تعبیر کی ہے، اور دل میں خواہش جو ہے نا اور زیادہ شدت پکڑ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا، اللہ تعالیٰ نے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمایا، اور آپ کی سنتوں سے پیار جو ہے نا، اور درود پاک سے پیار، اور اللہ کے رسول کے دین سے پیار، یہ چیزیں انسان کو اس چیز کے قریب کرتی ہیں کہ اللہ کرے ان کو۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ جی۔ کالر ہیں، شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں میری بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی احسن بھائی، کیسے ہیں آپ جی؟ خوش آمدید پروگرام کے اندر آپ کو جی۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ علی بھائی آپ کو پتہ ہے میں مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہوں، گھر میں نہیں پڑھتا۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ، بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ احسن بھائی۔ میں کسی سے بھی ڈرتا اور نہ کہ کوئی، میں اندھا ہوں تو کوئی مجھے دھکا دے گا، میں بس جاتا ہوں اور پڑھ کے آتا ہوں، خود جاتا ہوں، مطلب سہارے سے نہیں جاتا۔ اوہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ برکتیں دے، اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا خاص کرم کرے، اللہ تعالیٰ نجات کا ذریعہ بنائے آپ کے لیے، یہ بہت خوشی ہوئی الحمدللہ۔ مفتی صاحب کچھ فرمانا چاہیں گے؟ آپ سوال ضرور کیجیے گا، پہلے مفتی صاحب کی جانب بڑھیں گے۔ مفتی صاحب فرمائیے گا۔ الحمدللہ
माशा अल्लाह व बारक फ़ीक। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तौफ़ीक़ दे, आमीन हिम्मत अता फ़रमाए और सेहत भी अता फ़रमाए, आपके मसाइल भी अल्लाह ताला हल फ़रमाए। आमीन, जज़ाकल्लाह। जी एहसन भाई पूछिए, क्या सवाल है आपका? मेरा एक ख्वाब की ताबीर के बारे में पूछना था कि ख्वाब में खुद को मस्जिद में बैठा हुआ देखना या मस्जिद की सफाई करते हुए देखने की ताबीर क्या है। अच्छा। और एक क्वेश्चन मेरा रोजे के मुतालिक ये है कि अगर गैर इरादी तौर पे मतलब आपका इरादा नहीं था लेकिन रोजा टूट गया और आपको रोजा याद था, जी। तो क्या अब रोजे की कज़ाई होगी कि फिदिया भी साथ में अदा करना है? अच्छा जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। एहसन अली साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे, कॉल आपने की। शेख यज़मानी साहब, पहले आपकी जानी पड़ेंगे ख्वाब की ताबीर के वाले से उन्होंने पूछा है कि मस्जिद में ख़ुद को देखना या मस्जिद के अंदर सफाई करते देखना, कैसा है ख्वाब? इसकी ताबीर तो उनकी अमली ज़िंदगी है। उन्होंने शुरू में क्या कहा कि मैं अगर बीना नहीं हूँ लेकिन मुझे कोई ले जाने वाला भी नहीं, फिर भी मैं नमाज मस्जिद में पढ़ता हूँ। माशाल्लाह आप जाना शुरू हो चुके हैं, तो पहले नहीं माशाल्लाह जाते थे। ये बहुत अच्छी बात है, इन्होंने यहीं से सुना और इसकी अहमियत को सुना तो अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं। तो ख्वाब के अंदर यूँ देखा है और अमली ताबीर इनकी ज़िंदगी में आ चुकी है, तो यही है। लेकिन वहाँ जो सफाई की है ना, ये सफाई दरअसल वो जो साबिक़ा सुस्ती रही या किसी हवाले से, ये उन गुनाहों की सफाई है। अच्छा। और मस्जिद की जो सफाई है एक दूसरे हवाले से किसी गुज़रने वाले ने कहा, किसी ने कहा कि तुम बाज़ार में जो है ना वो सामान ख़रीद रहे हो और वहाँ देखो मस्जिद में जाकर वहाँ सामान बट रहा है, वहाँ पर सामान तकसीम हो रहा है, वहाँ पर विरासत और मीरास तकसीम हो रही है। अल्लाह। आने वालों ने देखा यहाँ तो कोई भी नहीं, यहाँ तो जो है ना वो बस कोई उधर कुरान पढ़ रहा है, कोई उधर सुन्नतें पढ़ रहा है, कोई नवाफिल पढ़ रहा है, तो यहाँ कौन सा माल है? उन्होंने कहा यही तो माल है, यही तो समेट रहे हैं। तो मस्जिद की जो सफाई करना दरअसल उस खैर को समेटना भी है, जो खैर वहाँ पर अल्लाह ताला ने रखी है। तो अली भाई अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दे, तो आप बहुत ज़्यादा खैर समेट रहे हैं इंशाअल्लाह, और ये खैर इंशाअल्लाह गुनाहों की मुआफ़ी का भी ज़रिया होगी। और मज़ीद आगे अब मस्जिद में देखकर सफाई कर लेना गोया कि मस्जिद के साथ दिल लगने वाली बात है। यानी मस्जिद की जो सफाई है ना, सऊदी अरब के जो फरमा रवा है वो अपने आप को क्या कहते हैं? खादिमुल हरमैन। वो कोई इतना बड़ा जो है ना वो बादशाह शाह ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कहते हैं खादिमुल हरमैन शरीफैन, कि जो चीज़ अल्लाह के साथ निस्बत कर गई है, वो जो घर है बैतुल्लाह है, उसकी खिदमत ही हमारा शरफ़ है। तो ये मस्जिद के साथ जुड़े हैं माशाल्लाह और जाते हैं, तो ये मस्जिद के साथ जुड़ने के बाद वो दिल अटका रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका दिल मस्जिद के साथ अटका हुआ है, नमाज पढ़ी बाहर निकला, दोबारा या अल्लाह कब बुलावा आएगा, अजान आई दोबारा चला गया, फरमाया क़यामत वाले दिन जब लोग धूप में होंगे अल्लाह ताला उन 7 खुश नसीब लोगों में इसको भी अपने अरश के नीचे खड़ा करेगा जिसका दिल मस्जिद के साथ अटका हुआ है। तो जो बड़े ही एहतराम और इज़्ज़त के साथ, शरफ़ और वक़ार के साथ मस्जिद की सफाई को अपने लिए बायस एज़ाज़ समझता है, तो इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन अल्लाह के अरश के साए का वो मुस्तहिक होगा इंशाअल्लाह। बहुत ही मुबारक ख्वाब है इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। परेशानियों का खात्मा भी है, रहमतों को समेटना भी है और मस्जिद के साथ दिल लगने की अलामत भी है। अल्लाह ताला इनकी लिसानियाँ करे। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, शेख मोहतरम फरमाइएगा दूसरा सवाल उनका कि रोज़ा गैर इरादी तौर पर टूट जाना, अब उसका हल क्या है और क्या गुनाह है या नहीं? जी, रोज़े की फिर 2 किस्में हैं, एक है नफली रोज़ा और एक है फ़र्ज़ रोज़ा। हाँ जी बिल्कुल। इन रमज़ान के अंदर अगर गैर इरादी तौर पर ऐसा रोज़ा टूट जाए जी जी, तो उसका तो फिर यही है कि गैर इरादी का मतलब क्या है? गैर इरादी का मतलब अगर ये है कि वो पानी नहीं पीना चाहता था, पता नहीं था और वो पानी जो है ना वो पी लिया, या गैर इरादी तौर पर उसके हलक में पानी चला गया, जी जी, तो ये इससे तो रोज़ा टूटता ही नहीं है, इससे रोज़ा नहीं टूटता। एक लेकिन यह है कि उसका पुख्ता इरादा नहीं था रोज़ा तोड़ने का, लेकिन वो किसी वजह से उसने रोज़ा पता नहीं चला उसको। हाँ जी जी। अब रोज़ा खाना पीना शुरू कर लिया, तो अगर रमज़ान का रोज़ा है तो इस सूरत में भी क़ज़ा देगा, क़ज़ा फ़र्ज़ है। और अगर नफली रोज़ा है तो इस सूरत में फिर उसके ज़िम्मे जो है ना वो क़ज़ा भी नहीं है, क़ज़ा देगा तो अच्छी बात है, लेकिन लाजिम शेख नॉर्मली जो हमारा तुक्का इल्म है उसके मुताबिक जो आज तक सुना था वो ये था कि अगर फ़र्ज़ रोज़ा भी आपने आपको पता ही नहीं चला, आप रूटीन में आए हो, आपने अचानक से पानी भरा है, घूंट एक उतारा है तो ज़हन में साथ ही आया
آپ نے اس کو باہر پھینک دیا, اب جو اندر گیا وہ چلے گیا. اب وہ کیا کہتے تھے کہ روزہ کنٹینیو کریں آپ کا روزہ ہو جائے گا, اس میں کیا صداقت ہے؟ نہیں, وہ بالکل صحیح ہے. وہ تو یہ ہے نا کہ ایک شخص ہے, اس نے بھول کر کچھ کھایا پیا, تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کھلایا پلایا ہے, تو فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ, وہ اپنے روزے کو مکمل کرے. اس کا روزہ بالکل مکمل ہے. ایک بندہ اس کو علم نہیں ہو سکا, اس نے کھایا, بھول کے کھا لیا, روزہ یاد ہی نہیں ہے, پی لیا روٹین میں, حتیٰ کہ اپنی بیوی کے ساتھ جماع بھی کر لیا بغیر یاد کے, تو اس صورت میں اس کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے, روزہ اس مکمل کرے. ہو جینونلی ایسا ہی ایسا ہے, ہاں جی. لیکن یہ ہے کہ وہ غیر ارادی طور پر روزہ نہیں توڑنا چاہتا تھا, لیکن پھر بھی وہ کسی دوست کے کہنے پر, کسی ساتھی کے کہنے پر, یہ طریقہ آپ نے یہ غیر ارادی اس میں آ جاتا ہے. بھولنا لگ گیا, غیر ارادی والا طریقہ بالکل لگ گیا. صورت یہ ہے. تو پھر اس میں یہی ہے کہ ایک روزے کی قضا دے گا. اچھا, اگر نفلی ہے تو پھر نفلی کی قضا بھی نہیں ہے, دے گا تو بہتر بات ہے. بہتر. سر جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ خوش رکھے. شیخ رضوانی صاحب, شیخ خوابوں کی جانب بڑھتے ہیں. مریم کے نام سے آئی ڈی ہے, مریم صاحبہ لکھتی ہیں جی, خواب میں اپنی کزن کے لیے ایک پنک کلر کی شرٹ مال سے خریدی اور ان کو گفٹ کیا, اور پھر اپنے لیے پرفیوم ڈھونڈنا شروع کیا. اس کی تعبیر کیا ہے سر؟ بڑا ڈفرینٹ سا خواب ہے. بس یہ بعض دفعہ دوستیں, سہیلیاں, یعنی خاتون ہیں اور دوسری کزن بھی خاتون ہیں, تو سہیلیوں کا آپس میں پیار محبت اور اتفاق اس طرح کا ہوتا ہے, پھر وہ ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کے خواب دیکھ رہی ہوتی ہیں. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, انہوں نے مینشن نہیں کیا کہ وہ شادی شدہ ہیں غیر شادی شدہ ہیں, یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں میں سے کسی کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ جس نے خرید کر دوسرے کو گفٹ کیا ہے تو دوسرے کی شادی منگنی اس طرح نیئر فیوچر میں ہو سکتی ہے. جی بالکل ایسا. اچھا, اگر بتایا ہوتا منگنی والی ہیں تو شادی کی تیاری, اور اگر منگنی نہیں ہوئی ہے تو منگنی کی تیاری, تو یہ اس طرح کا معاملہ ہے. اور دلوں کی صفائی کی طرف اشارہ ہے, دل ایک دوسرے کے ساتھ خالص ہیں, تو یہ کسی فنکشن کی تیاری ہے, بس اسی طرح. اچھا, خوشی والا فنکشن ہے شاید, ظاہر ہے خوشی. جزاک اللہ. یہ مریم صاحبہ کوشش کریں, دیکھیں ارد گرد, شاید ہو سکتا ہے کوئی خوشی کا سما ہو. اور خاص طور پہ جو شرٹ ہے نا, جی شرٹ قمیض ہے, قمیض بالکل, تو قمیض جو ہے یہ دینداری کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے. یعنی قمیض, اس کو قمیض لمبا ہوگا تو اتنا ہی دینداری زیادہ ہوگی. اچھا, قمیض مختصر ہوگا تو دینداری کے اندر کمی کی طرف. اچھا, اگر وہ خواب میں شیخ یہ دیکھتا ہے, قمیض کی لینتھ بھی اگر دیکھتا ہے, اگر لینتھ دیکھتا ہے تو یہ دینداری کی علامت, اور دین زیادہ ہے اس کے پاس. اچھا, ماشاءاللہ. تو اگر یہ شرٹ گفٹ کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ دینی معاملات کے اندر اپنی اس سہیلی, اپنی اس کزن کا تعاون کر رہی ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوست موجود ہیں, دو دوستی بھی ہے, ایک نمازی ہے دوسرا نمازی نہیں ہے, وہ اس کو نماز کے لیے, نماز کے قریب لانے کے لیے کوئی طریقہ اپناتا ہے. تو یہ دینی معاملات کے اندر, جہاں فنکشن کی بات ہے وہاں پر دینی معاملات کے اندر مدد کرنے کی طرف. جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ خوش رکھے. کالر ہیں, انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. صحیح سے ہیں محترمہ, فرمائیے بہن, کیا آپ کا سوال ہے؟ بھائی میں نے پوچھنا تھا کہ مجھے نا اکثر یہ خواب آتا ہے کہ میرا پیپر ہے اور مجھے نا وہ پیپر آتا نہیں, اور یہ بھی خواب اکثر آیا ہے کہ رستہ بہت دشوار ہے. اچھا, پر مجھے پتہ نہیں چلتا میں نے جانا کدھر ہے. اچھا, ابھی ایک نا جی پھر ایک نا بابا ہوتا ہے, وہ نا میں اس سے کہتی ہوں کہ مجھے نا گھر جانا ہے, تو وہ کہتے چلے جاؤ. میں کہتی ہوں کہ نہیں, باہر نا بہت سے لڑکے ہیں تو میں کیسے جاؤں. تو وہ نا بابا جو ہوتا ہے نا وہ مجھے گھر چھوڑ کے جاتا ہے پھر. اچھا, آپ کی مجھے بتائیے گا کہ کوئی پیپر آپ کے ہونے والے ہیں آگے نیئر فیوچر میں, مجھے اس کے بارے میں فرمائیں. نہیں, مجھے 10-12 سال ہو گئے میرے پیپر ہو. اچھا, آپ ماشاءاللہ پریکٹیکل فیلڈ میں داخل ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے. شادی شدہ ہیں رضوانی صاحب, کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ شادی شدہ ہیں. جی فرمائیے. عمر کتنی ہے آپ کی؟ 30 سال. ہاں, کہیں منگنی وغیرہ ہو کر ٹوٹی ہو؟ اور بھائی دعا کر دیں کہ میرے 2 بھائی اللہ ان کے لیے دیندار رشتے دے دیں. آمین. محترمہ آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ کی شادی میں کوئی رکاوٹیں, کوئی اس طرح کے معاملات, کہیں کوئی منگنی ہو کر ٹوٹی ہو یا اس رستے میں کوئی دشواریاں ہوں؟ نہیں, کچھ نہیں. منگنی نہیں ہوئی آپ کی؟ نہیں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ محترمہ, آپ نے کال کی. مفتی شیخ ہاشمی رضوانی صاحب, فرمائیے گا. یہ
30 سال میں اگر کسی بیٹی کی خاتون کی شادی نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات یعنی منگنی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تو اس کا مطلب دشواری ہے، کچھ رکاوٹیں موجود ہیں. بالکل. یہ رستے کا بھول جانا، پیپر اس کا ہونا لیکن پیپر آنا نہیں، بالکل ایسے ہی. تو یہ آزمائش ہے، اور آزمائش کے مراحل کے اندر کہیں ابھی بھی بظاہر جیسے کہتے ہیں ناکامی. اور انہوں نے کہا کہ بھائیوں کے لیے دو بھائیوں کے لیے دعا کریں. اس کا مطلب مجموعی طور پر کوئی اس طرح کے معاملات ہیں شادی کے حوالے سے دشواری یا شادی رشتے نہیں مل رہے، اور یہ بڑے مسائل ہیں بیٹیوں کے بھی بیٹوں کے بھی. اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور سب کے لیے جو ہے نا وہ یہ اچھے رشتے اللہ تعالیٰ مقدر کرے. تو یہ جب انسان ذہنی طور پر الجھا ہوتا ہے نا، پیپر آپ کے سامنے ہو، آپ کو نہ آ رہا ہو، تو انسان الجھ کے رہ جاتا ہے اور ٹینشن میں آ جاتا ہے. تو یہ ذہنی الجھاؤ کا ایک عکس بھی ہوتا ہے اس خواب کے اندر. اور ذہنی الجھاؤ کوئی کہے یا نہ کہے، بظاہر دیکھنے میں بعض دفعہ انسان ٹھیک بھی لگ رہا ہو، لیکن جب اس عمر میں شادی نہ ہو اور گھر کے اندر بھائیوں کی شادی کا بھی معاملہ ہو تو الجھاؤ ہوتا ہے ذہنی. تو یہ اسی الجھاؤ کا ایک عکس ہے. لیکن اگر کوشش جاری ہے اور وہ بزرگ آئے، بزرگوں نے کچھ معاملات آگے بتائے بھی، تو بزرگ جو ہے نا یہ گویا کہ خواب کے اندر ایک طرح سے غیبی مدد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے، اوکے. یعنی بزرگی ایک روحانی کیفیت ہے نا. تو یہاں سے یہ جو شادی کا معاملہ ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ دعا بھی کریں، تو دعا ہی وہ چیز ہے، دعا ہی وہ اسلحہ ہے، دعا ہی وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کی الجھنے بھی اور آپ کے بھائیوں کی جو شادی کا معاملہ ہے وہ بھی ختم ہوگا انشاءاللہ. اور ہم بھی دعا کرتے ہیں، بلکہ شیخ صاحب سے دعا فرما دیجیے. شیخ صاحب دعا فرما دیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس بہن کے بھائیوں اور خود اس بہن کے لیے بہت ہی مناسب رشتے جلد از جلد میسر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں خوشیاں لے آئے، بھرپور خوشیاں. آمین. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. ناظرین کرام، آپ کی جانب سے بہت سے سوالات اس وقت پینڈنگ میں ہیں، بہت سے خواب پینڈنگ کے اندر ہیں، تو گھبرانا نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کے جو سوالات آپ نے پوچھے ہیں یا خواب آپ نے جو پوچھے ہیں کمنٹ سیکشن میں یا کالز آپ کی آ رہی ہیں تو لازمی شامل کریں گے. یہاں پر ایک وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا ریمائنڈر ہے، آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. آپ نے کرنا کیا ہے، UAN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے. نمبر آپ کی اسکرین پہ بھی اس وقت چل رہا ہے، آپ نمبر نوٹ فرما لیجیے 042111700000، یعنی 0421117000000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں، پیغام TV لائیو سرچ کیجیے، اور لائیو سٹریم کے کمنٹ سیکشن میں آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں. لائیو سوال لکھیے، خوابوں کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو اپنے خواب بھی لکھیے. انشاءاللہ مفتیان کرام سے آپ کے خوابوں کی تعبیر اور جو آپ کے سوالات ہیں ان کے جوابات مہیا کیے جائیں گے. ایز ویل ایز آپ واٹس ایپ پہ بھی ریچ کر سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200، یعنی 0321565200. آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات ہیں یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں، اس کی جانب بڑھیں گے. سوال ایڈ کرتے چلیں جی. سب سے پہلے قیوم میر کے نام سے آئی ڈی ہے، ان کا سوال ہم کر چکے ہیں. سفیان سوگان لکھتے ہیں جی، السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. آپ سب کیسے ہیں بھائی؟ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. مفتی صاحب حال احوال دریافت کیا آپ لوگ؟ ہاں جی، جزاہ اللہ خیرا. ماشاءاللہ الحمدللہ مفتیان کرام بھی بہترین ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے. دعاؤں میں آپ نے یاد رکھا ہے. حسن علی کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں جی السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. میری امی نے خواب میں ڈاگز دیکھے ہیں، ان کی تعبیر بتا دیں. شیخ، ڈاگز کتے جو ہے نا ان کو دیکھنا خواب کے اندر اس کی نوعیت اور اس کی کیفیت پر منحصر ہے کہ وہ کیسے دیکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے. بعض دفعہ کتا دیکھا جاتا ہے، سفید قسم کا کتا ہے اور وہ پالتو کتا ہے، گھر والا عام طور پر جو دروازے کے باہر کھڑا ہوتا ہے چوکی دار کے طور پر. تو اس طرح کا اگر کتا دیکھا جائے وہ تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، وہ تو سیکورٹی کے معاملات، وہ آپ کے حفاظت کے معاملات کی بہتری کی طرف اشارہ ہے. بالکل. تو بعض دفعہ جو یعنی کتے کو یوں دیکھنا وہ حفاظتی معاملات کے بہتر یا سیکورٹی کے اچھا ہونے کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. ایسے ہی. لیکن اگر کتا کالے رنگ کا ہو یا کتا کاٹنے کو دوڑے یا کتا جو ہے نا وہ کاٹ بھی رہا ہے اور اس کا رنگ کالا نہیں بلکہ سفید ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اوپر کچھ ایسی جہت سے حملہ ہو سکتا ہے جس کو وہ اپنا سمجھ رہا ہے، جو بظاہر بڑا ایک خوبصورت بھی لگ رہا ہے اور بظاہر جو ہے نا وہ آپ کا خیر خواہ بھی ہے، ہمدرد ہے، لیکن اندر سے جو ہے نا وہ آپ کی جڑیں منافقت ہے کہیں نہ کہیں. تو اس لیے کسی قریبی سے جو ہے نا وہ بچنے کی طرف اشارہ اس وقت جب سفید کتا حملہ کر رہا ہو.
اور اگر کتا بھی وہ ہو جو آوارہ ہے، ظاہر ہے وہ جب حملہ کرے گا تو پھر جیسا بھی ہے تو پھر اس کو بچنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اوکے. اور اگر وہ سیاہ رنگ کا کتا ہے اور پھر اس کو کاٹ بھی رہا ہے تو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ وہ حاسدین کا حسد، کسی کی نظر، اس طرح کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں. اور بعض دفعہ انسان کی جو دینی حالت ہے نا، اس حوالے سے کسی فتنے اور آزمائش کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو اس لیے ویسے کتے دیکھ لینا اس سے کوئی پریشان ہونے والی بات اب نہیں. نوعیت کیا ہے وہ اور ڈیپینڈ. بعض دفعہ کتے دیکھتے ہیں، کتے آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں کہا لیکن آپس میں لڑ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن کے ساتھ مل کر لڑ کر وہ خود ہی ختم ہو جائے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ بیچ میں سے بچا لے گا. سبحان اللہ. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ آپ کے یہ بھی مخالف وہ بھی مخالف دشمنان اسلام ہیں، تو دشمنان اسلام کو اللہ آپس میں لڑا دے، سبحان. وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے سے لڑ کر ہلاک ہو جائیں اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچا لے. بے شک. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے. سر جزاک اللہ، بہت شکریہ جی. مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ فضہ چودھری کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں جی السلام علیکم، میرا کل پیپر ہے، شیخ دعا خاص کروا دیں، دعا کی درخواست ہے. پیپر آج کل بچوں کے ماشاء اللہ میٹرک کے پیپر ہو رہے ہیں بچوں کے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے تمام بچوں اور بچیوں کو کامیابی عطا فرمائے، امتیازی کامیابی، شاندار کامیابی، جن سے ان کے والدین بھی خوش ہوں، یہ خود بھی خوش ہوں. آمین. اللہ سبحانہ و تعالی ان کو توفیق بھی عطا فرمائے محنت کرنے کی. مسئلہ دعا جو ہے نا یہ بہت اہم ہے انسان کی زندگی میں، خواہ وہ بندہ خود دعا مانگے اللہ سبحانہ و تعالی سے یا پھر کوئی اس کے لیے مانگے، یہ بہت اہم ہے. لیکن دعاؤں کے ساتھ ساتھ بندے کی اپنی محنت، کوشش اور اسی طرح لگن جو ہے یہ ضروری ہے. بہت تو خاص پیپر ہو رہے ہیں تو پیپروں میں جو ہے نا بندے کی محنت ضروری ہے. پھر ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان کو کامیاب فرمائے. ہمارے بھائی شیخ ڈاکٹر اجمل بھٹی صاحب وہ ایک وظیفہ بھی بتاتے ہیں کہ جب یہ پیپر ہو رہے ہیں بندہ محنت بھی کرتا رہے اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یہ دعا کثرت کے سے پڑھے، پیپر سے پہلے بھی اور پیپر کے دوران بھی، اور کام چلائے. اللہ سبحانہ و تعالی کامیابی عطا کرے گا. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. ٹپ بھی آپ نے خاص دی ہے، جو ہمارے بہن بھائی پیپر جن کے ہو رہے ہیں، بچوں کے ہو رہے ہیں، تو خاص ٹپ بھی فالو کریں، محنت بھی کریں اور کوشش لازمی کریں، پھر آپ دعا بھی لازمی کریں، کیونکہ دعا اور محنت دونوں لازمی ایک دوسرے کا حصہ ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کالر ہیں انہیں شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صبا صاحبہ ہیں جی. جی بہن پوچھے، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ مفتی صاحب سے؟ میں نے رات کو خواب دیکھا تھا اور مجھے اس خواب سے نا کافی گھبراہٹ کی ہوئی ہے. جی جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے نا میرے گھر ہے اور وہ میرا ذاتی ہے، کافی بڑا ہے، اس میں کیمرے شیمرے لگے ہوئے ہیں، اور میرے گھر کی نا ایک یعنی کہ سیف کے اندر سے نا کسی نے میری چیزیں یعنی کہ پیسے لگا لیں یا جو بھی چیزیں نکالی ہیں. میں گھر نہیں تھی. جب میں واپسی آتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ اس کمرے میں کچھ چیزیں کھنگ جاتی، دیکھتی ہوں کہ سیف میں ویسے ہی نہیں ہے، چیزیں نہیں ہیں، تو میں شور کرتی ہوں گھر میں، ملازمین کو بلاتی ہوں اور میں نے نا ان سے معلومات کرتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ جس کو کچھ پتا تھا نا جی جی اس کو میرے ہی یعنی کہ کچھ جاننے والے یا میری فیملی میں تھے، اسے نا چھری سے مار رہے ہیں. 3 عورتیں ہیں، وہ چھری سے مار رہی ہیں. اور میں اس چیز سے گھبراہٹ گئی ہوں اور میں ان سے کہہ رہی میرا کچھ بھی نہیں گما، میری کوئی چیز نہیں گئی، آپ مجھے کچھ نہیں کہیے گا. اور ریل میں بھی ایسے ہے کہ میں نے اپنی بہن کو پیسے دیے ہوئے ہیں. اچھا. اور وہ میری والدہ، میری وہ بہن ہے، اس کے علاوہ بھی ایسے کوئی شخص ہے جن کو نا میں نے پہلے میرے پاس اس کا ثبوت نہیں تھا، اس میرے پاس ثبوت ہے کہ میں نے اسٹامپ کروایا ان پیسوں کا. مجھے نا ایسا ڈر ہے کہ جیسے کہ میرے ساتھ کچھ زیادتی ہونے والی ہے. اچھا اچھا اچھا. آپ کو ڈر بھی ہے اور خواب بھی آپ کو اس قسم کا ہے؟ خواب بھی آتا ہے. اب نا کچھ کافی دنوں سے مجھے ایسا خواب آتا ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا یا مجھے اندر رہا میں کوئی مجھے مار جائے گا یا ان پیسوں کی گھبراہٹ دی ہوئی ہے. اور خواب بھی اکثر ایسے آتے جاتے ہیں مجھے. اچھا شیخ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ کیمرے آپ کی حقیقت میں لگے ہوئے ہیں یا خواب کے اندر ہی کیمرے؟ بھی نہیں ہے، وہ خواب میں ہی تھے. ٹھیک. اوکے اوکے ٹھیک ہے. بہت شکریہ بہن، آپ نے کال کی. گجرانوالہ سے صبا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. شیخ عاصم مزبانی سے فرمائیے گا اس کی تعبیر سے. حقیقت تو انہوں نے بتا دی کہ پیسے دیے ہوئے ہیں اور پھر معاملہ پیسوں کی وجہ سے کوئی فساد اور اختلافات کی طرف بھی جاتا ہوا نظر آتا ہے. اسٹامپ بھی کروائے لیکن مل نہیں رہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ. جی جی. تو جب انسان حقیقی زندگی میں اس طرح کے حالات سے گزر رہا ہو
تو پھر خواب کے اندر یہی آتا ہے، کبھی پیسے چوری ہو رہے ہیں، کبھی پیسے، اب دیکھیں نا وہ جن کو پتہ تھا خواب کے اندر کہ سامان کس نے اٹھایا یا کہ وہ بتانے سے پہلے ان پر کوئی حملہ آور ہو جاتا ہے، 3 خواتین وہ حملہ آور ہوتی ہیں ان پر جو بتانے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وہ جو سٹامپ کی وجہ سے معاملات الجھے ہوئے ہیں پیسوں کے، ہاں جی. اس کے اندر ذہن کافی جو ہے نا وہ سوچ بچار کرتا ہے، وہاں جو ہے نا وہ زیادہ فکر مندی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب کی ایک تیسری قسم بیان کی وہ یہی ہے کہ انسان جس چیز کے بارے میں سوچتا ہے اور جس چیز کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے پھر وہ خواب بھی بن جاتا ہے. ہاں جی. تو یہ حقیقی پیسے پھنسے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جی جی. تو ان خوابوں کی وجہ سے یہ جو انہوں نے کہا نا کہ مجھے لگتا ہے میرے ساتھ کوئی برا ہونے والا ہے، میرے ساتھ کوئی ایسا ہونے والا ہے، تو ایسا ذہن نہ بنائیں. اچھا، سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے پھر میں ویسا ہو جاتا ہوں. تو یہ گمان کس سے کرنا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے؟ اللہ ہی کے بارے میں گمان ہو رہا ہے. ہاں بے شک، اللہ ہی ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ ہی کسی کو نفع نقصان کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو جب یہ ذہن بنا رہی ہیں کچھ ہونے والا ہے تو دراصل تو یہ گمان اللہ کے بارے میں ایسا کر رہا ہے کہ اللہ نے ایسا کرنا. تو ایسا گمان نہ بنائیں اللہ کے بارے میں. یعنی یہ سوچ کر، یہ خواب دیکھ کر یہ انہوں نے سوچ لیا ہے کہ برا ہونے والا ہے، یہ کیوں نہیں سوچ لیتی کہ انشاءاللہ اچھا ہوگا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. بہت سے معاملات، بہت سی چیزیں، بہت سے خواب، بہت سے یعنی کتنے ہی ایسی چیزیں ہیں جو بظاہر تمہارے لیے ناپسندیدہ ہوتی ہیں لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ تمہارے لیے خیر ہوتی ہے. تو ایسا خواب دیکھنے کے بعد یہ یوں نہیں کیوں گمان نہیں کرتی کہ یا اللہ یہ بظاہر تو برا لگ رہا ہے، بظاہر ناپسندیدہ ہے، یا اللہ تو نے ہی تو قرآن میں کہا ہے کہ بہت سی ناپسندیدہ چیزیں نتیجے کے اعتبار سے خیر اور بہتر ہوتی ہیں، تو یا اللہ اس کو بہتر بنا دے. تو جب اللہ کے بارے میں گمان اچھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسے خطرناک خوابوں کا نتیجہ بھی انشاءاللہ اچھا ہی کر دے گا. گمان سب سے پہلے گمان اچھا کرنا چاہیے. گمان اچھا رکھیں تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ حقیقت میں جو معاملات ہیں یہ انہی کا عکس ہے. باقی انشاءاللہ کوئی آنے والے کسی نقصان کی طرف اشارہ. لیکن شیخ نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ تمام تر جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے لیے گمان اچھا رکھا کریں. زندگی میں گمان ہی سب کچھ ہے، گمان کے مطابق ہی ہر چیزیں ہوتی ہیں. آپ گمان کا اچھا رکھیں گے انشاءاللہ، اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ ساری چیزیں بہترین ہو جائیں گی. گمان تو اللہ تعالیٰ نے گمان تو ایک دوسرے کے بارے میں بھی اگر آپ برا رکھیں گے بالکل تو ان بعض الظن اثم، وہ بھی گناہ ہو جاتا ہے. یعنی میں آپ کے بارے میں برا گمان رکھوں تو یہ بھی گناہ ہے. چیز ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں گمان رکھے کہ برا ہونے والا ہے تو اللہ کا ادب تو احترام تو کہیں زیادہ ہے، تو اس لیے کبھی یہ گمان نہیں رکھنا چاہیے. شیخ فرمائیے، آپ کچھ فرمانا میں بھی یہی بات وضاحت کرنے والا تھا کہ گمان جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ اچھا ہی بندہ رکھے، ہر حال میں سے، ہر حال میں. ٹھیک ہے، اوکے. اور یہ جو حدیث شیخ صاحب نے بیان فرمائی صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اسی حدیث کی تفصیل ایک اور کتاب میں بھی آئی ہے صحیح ابن حبان میں، ان ظن خیرا فخیر. اگر وہ اچھا گمان کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں تو اس کو خیر ملے گا. اور اسی طرح وہ ان ظن شرا فشر، اگر شر والا گمان کرتا ہے تو پھر شر ہے، اس کے لیے لکھ دی، اس کو شر ہی ملتی ہے. یعنی اللہ اسی حدیث کی یہ تفصیل ہے مزید. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ بندہ اچھا ہی گمان رکھے کہ اللہ میرا اللہ ہے اور میرے ساتھ تو اچھا ہی کرے گا. سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کی. اللہ تعالیٰ کو اپنا سمجھیں، اللہ تعالیٰ میرا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا ہوں، اللہ تعالیٰ بہت اچھا ہی کریں گے. کالر ہے، انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی. مریم بیگم صاحبہ ہیں. جی بہن، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ وزیر آباد سے؟ شکریہ کال کرنے کے لیے. بھائی میں نے پوچھنا تھا، خواب کی تعبیر پوچھنی تھی. ایک میرا بیٹا دبئی میں ہوتا ہے تو اس نے خواب دیکھی ہے کل پرسوں رات کو نا، تو کہہ رہا ہے کہ میرے نا دانت میں درد ہوئی ہے. تو میں نے نا دیکھا ہے خواب میں کہ دیکھنے لگا کہ اس کو کیا ہوا، کیوں درد ہو رہی ہے. تو جیسے ہی منہ کھولا ہے تو کہہ رہا ہے کہ میرے سارے نئے دانت اگے ہوئے ہیں، سارے کے سارے منہ کے نا نئے دانت اگے ہوئے ہیں. اچھا. تو اس کی طبیعت کیا ہوگی یہ ذرا بتا دیں. شکریہ. میں نے نا 2-3 نمبروں سے میسج بھی کیے ہیں تو وہ نہیں تھے نہ ہو رہے. وہ بیسیکلی کچھ عید کے روز تھے، اس وجہ سے غالباً آپ کو میسج کا جواب نہیں مل سکا. انشاءاللہ شیخ موجود ہیں. شیخ محترم فرمائیے گا اس خواب. پہلی بات تو وہ خواب جو میسج کا جواب نہیں دے پائے نا، تو ہم تو رمضان میں بڑے مصروف تھے اور بہت زیادہ سے، تو اس لیے معذرت میں نے آج صبح وطن میں بھی کی تھی اور اب دوبارہ کرتا ہوں. جی سر.
تو کوشش ہوتی ہے کہ جواب دیا جائے، لیکن انسان ہے، طاقت سے اگر زیادہ چیز ہو تو باقی یہ خواب بہت اچھا، بہت ہی خوبصورت خواب ہے۔ اچھا سے بہت تعبیر کیا ہوا؟ خوبصورت خواب۔ بیٹے نے دبئی میں خواب دیکھا کہ خواب میں ہی دانت میں درد ہے، ہاں جی بالکل، اور خواب میں ہی دیکھا ہے کہ دانت سارے کے سارے نئے ہیں، ہیں بالکل، تو وہاں وہ مالی مشکلات کا کوئی سامنا ہو سکتا ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ، لیکن وہ جیسے ابھی ہم عرض کر رہے تھے نا کہ شر میں سے خیر نکلے گی، تو معاملہ بظاہر پریشانی والا تھا مالی معاملات کے اندر، لیکن پھر وہ حالات بدلیں گے، سارے کے سارے دانت نئے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ یہ اگر بیٹا شادی شدہ ہو اور دبئی میں بیٹھا ہوا ہے، جب فون کرتے ہیں یہ مالی معاملات، بعض دفعہ نا تلخیاں ہو جاتی ہیں فون، ہاں جی بالکل، فیملی اگر ادھر ہو اور بیٹا ادھر ہو، شوہر ادھر ہو، تو بعض دفعہ تلخیاں ہو جاتی ہیں، تو جو دانت ہے نا وہ آپ کے افراد خانہ کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ اچھا اچھا، اس میں آپ کے بھائی بھی ہیں، اس میں آپ کے والد بھی ہیں، والدہ بھی ہیں، اس میں آپ کی بیوی بھی ہے، یا افراد خانہ کی طرف جو ایک چار دیواری میں رہنے والے لوگ، یا آپ کے ساتھ وہ خون کے رشتے میں جڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ ان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو کسی رشتے میں کوئی دراڑ، کوئی خرابی، کوئی کمزوری کا پہلو ہے، لیکن وہ ایسا حل ہوگا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے کی وجہ سے، میاں بیوی کے اختلاف کی وجہ سے، یا بعض دفعہ بھائی اور بہن کے اختلاف کی وجہ سے، یا بھائی بھائی کے اختلاف کی وجہ سے پورا خاندان ڈسٹرب ہوتا ہے، یعنی ایک بھائی اور دوسرے بھائی کی آپس میں نہیں بنتی، ان کی تو آپس میں اختلافات ہیں ہی، لیکن اس نہ بننے کی وجہ سے والدین بھی پریشان ہیں، ہاں جی بالکل، بہنیں بھی پریشان ہیں، اگر وہ دونوں بھائی شادی شدہ ہیں ان کی بچے بھی پریشان ہیں، ان کی بیویاں بھی پریشان ہیں، اختلاف ایک جگہ پر تھا تو دانت ایک کو درد ہوا ہے، تو اختلاف گھر میں ایک جگہ پر تھا، تکلیف سب میں، جی، لیکن جب اختلاف وہ حل ہوا ہے تو دانت سارے نئے نکل آئے۔ سبحان تو اللہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ سارے افراد خانہ جو اس اختلاف کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا تھے، وہ سب کے سب جو ہے نا وہ خوشی میں آ جائیں گے، کیوں؟ وہ اختلاف ختم ہو گئے۔ الحمدللہ، ٹھیک ہے سر، بہت خوبصورت تعبیر، جزاک اللہ خیر۔ کالر ہے ایک اور ہمارے ساتھ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی جان؟ الحمدللہ، مسز عبداللہ صاحبہ گجرانوالہ سے ہیں جی بہن، فرمائیے۔ تو میری پوچھنی ہے جی، میں کافی دیر سے کال کر رہی، میں نے نا پیغام ٹی وی کے لیے آتے فنڈ ہر منتھ میں دل کرتا ہوں بھیجا کروں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کیسے آپ کو دوں گی؟ اچھا، ایک تو آپ نے انشاءاللہ آپ کا کانٹیکٹ نمبر ہمارے پاس آ چکا ہے، ٹیم انشاءاللہ آپ سے رابطہ کرے گی، تو آپ کو طریقہ کار انشاءاللہ سمجھا دیں گے، اور ہمارا ویسے www.paygamtv.com کے اوپر بھی جا کر آپ شامل ہو سکتے ہیں، وہاں پر بھی طریقہ ہے، لیکن کیونکہ آپ ماشاءاللہ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں، آپ کا نمبر آ چکا ہے، ٹیم سے کہہ دیتے ہیں، ٹیم آپ کا نمبر نوٹ کر لے تو آپ سے انشاءاللہ رابطہ ضرور کریں گے۔ ماشاءاللہ آپ ایک نیکی کا کام ہے، اس کے اندر حصہ ڈال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ میں کافی دیر سے جب سے یہ چلا میں تب سے کوشش کر رہی ہوں، تو میرا آپ سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے، اوکے اوکے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عوض عطا فرمائے، جی جی، نیکیاں عطا فرمائے، جو کار خیر ہے، دعوت دین کا کام ہے، اس میں آپ نے حصہ ڈالا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اجر دے۔ آمین آمین۔ جی، ان کا کچھ خواب کی تعبیر بھی پوچھنا چاہ رہی تھی جی مسز عبداللہ صاحبہ، ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، لگتا ہے کال ڈراپ ہو چکی ہے، دوبارہ سے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں بھائی صاحب کی طریق پوچھنی ہے۔ جی جی جی، پوچھئے جی بہن، پوچھئے کیا خواب ہے؟ میرے خامد نا عمان میں ہوتے ہیں، تو ماشاءاللہ نماز روزے کے پابند ہے، ماشاءاللہ، رزق حلال کماتے ہیں، الحمدللہ، شک والی کوئی بات نہیں، کوئی روپیہ پیسہ ہو بھی تو وہ نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں رزق حلال کمانا ہے۔ ماشاءاللہ، ان کو نا خواب آیا ہے، ایک دن خواب آیا، وہ کہتے ہیں میں سویا ہوں خواب میں، تو میرے نا اتنی روشنی، اتنی نور والی روشنی، دل کو ٹھنڈک پہنچ رہی ہے، اتنی پیاری روشنی ہوئی ہے خواب میں۔ اچھا اچھا، تو کہتے ہیں میں صبح اٹھا فجر ٹائم تو دل سارا دن بڑا سرشار رہا ہے، بڑی طبیعت اچھی رہی ہے، اتنا نور تھا۔ ماشاءاللہ، تو کہتے ہیں پھر خواب آیا دوسرے دن، میں خواب میں چمگادڑوں کو پکڑ رہا ہوں، بہت زیادہ چمگادڑ ہے، ان کو پکڑ رہا ہوں، تو کہتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی میں بیٹھا ہوں تو میں ایسے پکڑ رہا ہوں جیسے بندہ کوئی چیز پکڑ رہا ہوتا ہے۔ بالکل، تو کہتے ہیں پھر میری آنکھ کھل گئی، میں بیٹھ کے چمگادڑوں کو پکڑا، پھر میری آنکھ کھل گئی ہے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، یہ دو خواب بیسیکلی 2 روز مسلسل بیک ٹو بیک آئے ہیں۔ تو ایک میری اسٹوڈنٹ کو آیا ہے، اس کے ہسبینڈ فوت ہو گئے ہیں، ابھی وہ 10 میں 3 ماہ ہوئے ہیں، جی جی، تو کہہ رہے ہیں اس کے ہسبینڈ جو کام کرتے تھے نا وہ ان کے بھائیوں نے لے لیا ہے، اس کے 4 بچے ہیں، کہتے ہیں خواب میں آئے ہیں تو دانت اتنے سفید ہیں، ان کے اتنے سفید دانت ہیں،
کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دانت اس طرح سے جو کہتے ہیں میں مرا نہیں، ڈاکٹروں کی مثلا کہ غفلت سے میں زندہ ہی ہوں، میں مرا نہیں. کہتے ہیں میں کہتی ہوں آپ تو فوت ہو، کہتے ہیں فوت نہیں ہوا، میں زندہ ہوں. اللہ اکبر. تو کہتی میں کہتی ہوں اب آپ آ گئے تو آپ کیا کریں گے، کام تو آپ کے بھائیوں نے سنبھال لیا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے ان کے لیے بھی. خواب کی تعبیر 3 آپ کی جانب سے ہیں اور ٹیم انشاءاللہ آپ سے رابطہ کرے گی. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے شیخ ہاشم عثمانی صاحب. شیخ 3 خواب ہیں. پہلے خواب میں تو وہ جو نور اور وہ سارے معاملات دیکھے ہیں. ہاں جی. اور اگلا دن بڑا سرشار گزرا. سرشار بھی گزرا. اور جو انہوں نے تمہید باندھی تھی نا جی جی کہ وہ رزق حلال کماتے ہیں اور وہ سارے معاملات، یہ جو چمگادڑ پکڑنے والی بات ہے نا، اس کی وجہ سے ان کے ذہن میں بھی یہ بات آئی ہے کہ کہیں حرام والا معاملہ تو نہیں. یہ ان کے ذہن میں بھی یہ بات آئی ہے، اس لیے انہیں کلیئر اسی لیے وہ وضاحت کی ہے انہوں نے شروع میں. اور اس کا اشارہ اس طرف جاتا بھی ہے بعض دفعہ نا. ایک ہے چمگادڑ کو مارنے کے لیے پکڑنا، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو کسی ایسی چیز کا خاتمہ ہے جو کہ رکاوٹ ہے، جو ناپسندیدہ ہے، جو اس طرح سے یعنی. لیکن انہوں نے کہا کہ مارنے کے لیے نہیں، ویسے جیسے پکڑ رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ بعض دفعہ انسان بظاہر اب جتنے بھی سود کے معاملات ہیں ان میں سے 90% وہ ناجائز بھی ہوتے ہیں، ایسے ہی، لیکن اس کو کرنے والے جائز سمجھ کر ہی کر رہے ہوتے ہیں. ان کے گھر والے بھی کہیں گے یہ ناجائز نہیں ہے، ان کے گھر والے بھی کہیں گے یہ ہمارا رزق حلال ہے. لیکن بعض دفعہ ضرور ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے جو کہ شک والی، کوئی شبہ والی. اب وہاں پر کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق کے اندر بھی برکت عطا فرمائے، ان کی جان، ان کے مال کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور پیچھے جو یہ اہلیہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سارے بچوں کی حفاظت فرمائے. آمین. لیکن کہیں نہ کہیں کوئی معاملہ ایسا ہے، اچھا ہے ضرور ہے جس کو انہیں دیکھنے کی ضرورت ہے. انہیں نہیں پتا، انہیں نہیں. اور لیکن وہ جو خواب آیا نا روشنی والا، نور والا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کوئی معاملہ ہے تھوڑا سا اگر غور کریں گے تو وہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گے انشاءاللہ. یعنی بعض دفعہ دھول پڑی ہوتی ہے کہ جی یہ چیز ٹھیک ہے، یہ معاملہ ٹھیک ہے. بعض دفعہ انسان باہر رہتے ہوئے نا کفیل کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں تو وہ رد عمل کے طور پر کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے کہ یہ تو میرے لیے جائز ہے کیونکہ کفیل نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، کفیل نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے، تو وہ رد عمل کے طور پر کوئی غلط کام کر رہا ہو، جائز سمجھ کیونکہ آپ عرب ممالک میں رہ چکے ہیں، آپ ان چیزوں کو جانتے ہیں. جی ایسا. تو بعض دفعہ رد عمل کے طور پر تو انہیں کچھ اس طرح کی چیزوں پر نگاہ دوڑانی ہے. اور وہ جو روشنی ہے وہ روشنی ہے ہی ہدایت کی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاملہ بہتری کی طرف لے کر آئے گا انشاءاللہ. بریفلی چاہوں گا کیونکہ بہت سے کیوز ہے، کالر ہے سر. وہ دانتوں والا معاملہ جو ہے نا وہ ابھی ہم نے عرض کیا کہ دانتوں کا سفید ہونا، خوبصورت ہونا، کیونکہ وہ فوت ہو چکے ہیں انہوں نے اور پھر انہوں نے کہا بھی ہے کہ میں زندہ ہوں، میں فوت نہیں ہوا. تو یہ فوت شدہ اگر یوں کہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اچھے مقام کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ. اور دوسرا ابھی چونکہ وہ عدت میں بھی ہیں تو ظاہر ابھی یادیں اور یہ ساری چیزیں ابھی ویسے ہی ہیں، تو یہ ایک سوچ کا عکس بھی ہو سکتا ہے. لیکن دانت اگر سفید ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ جو معاملہ کاروبار کا انہوں نے سنبھال لیا ہے، یا کوئی معاملہ اگر اس طرح کا ہے وہ انشاءاللہ ان کے حق میں ہوگا اور خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. اگین کالر ہے سر. السلام علیکم. جی محمد اسکر صاحب لاہور سے. جی سن پا رہے ہیں اسکر صاحب؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اسکر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی شکر الحمدللہ بھائی. میں جی پوچھو. الحمدللہ جی اللہ کا کرم ہے. میں خواب بچے دی میرے نام دی سناؤں. جی سناؤ کی خواب. جی میرا بچہ جدوں آندا میں خواب دی جدوں مسجد دی جانا نا تے گندگی کھلری دی بو آندی ہے. کدی بدبو آندی ہے؟ گندگی کھل رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. بچے دی عمر کنی ہے؟ گندگی دی بچے دی عمر مسجد دی گندگی کھل رہی ہوندی جدوں میں خواب دی مسجد دی جانا نماز پڑھن. اسکر صاحب بچے دی عمر کنی؟ جی بچہ سیانا ماشاءاللہ شادی شدہ ہے. اچھا شادی شدہ ماشاءاللہ. شیخ کچھ بچے کی عمر تقریباً 37-38 سال ہے. سیانا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے شادی شدہ ہے. ٹھیک ہے محمد اسکر صاحب بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، جزاک اللہ خیرہ. شیخ ہاشم عثمانی صاحب سیانا ہے، شادی شدہ بھی ہے، لیکن دینی معاملات کے اندر کہیں سستی کا بھی شکار ہو سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ایک اوکے. اور اگر سستی نہیں ہے، الحمدللہ نمازی ہے، شادی شدہ ہونے کے باوجود اہل خانہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے. اگر سب معاملات ٹھیک ہیں، پھر اگر یوں گندگی دیکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے شیطان کی طرف سے وہ زندگی میں جو عبادات والی زندگی ہے اس میں کوئی رکاوٹیں
ڈالی جا سکتی ہیں. اچھا اچھا ٹھیک اور ہے. پھر اگر اس نے محسوس کر لیا اور برا بھی محسوس کیا کہ یار یہ گندگی نہیں ہونی چاہیے، تو یہ حق اور باطل میں فرق کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی. اور یہ مسجد ہی کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے کہ انسان کا اگر تعلق مسجد کے ساتھ ہو جائے، قرآن کے ساتھ جڑ جائے، تو قرآن پاک تو ہے ہی اس لیے تاکہ وہ فرقان بن جائے حق اور باطل کے رشتے ہدایت ہے. تو اگر بعض لوگوں کو گندگی نہیں لگتی، لیکن اگر گندگی دیکھ کر انسان کو برا بھی لگے اور اس کو پتہ بھی چل جائے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں وہ حق اور باطل کی تمیز کرنے کا کوئی موقع آئے گا تو وہ تمیز کر بھی پائیں. لیکن پہلی بات وہی کہ اگر دینی معاملات کے اندر نماز کے حوالے سے مسجد میں جانے سے وہ گریزاں ہیں یا سست ہیں تو اس سستی کو دور کریں. پہلا اشارہ یہی ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ محترم سوال ہے جی، پوچھا یہ گیا ہے کہ اگر کوئی بیٹی اپنی ماں کو کچھ رقم دے اور کہے کہ اللہ کی راہ میں دے دیں اور والدہ وہ رقم خود خرچ کر لیں، اس صورت میں کیا حکم ہے سر؟ دو صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ والدہ صاحبہ خود محتاج ہے اور فقیر ہے، مسکین ہے، اچھا، اور بیٹی نے یہ متعین نہیں کیا کہ آپ کسی اور کو دے دیں، بس یہی کہا کہ اللہ کی راہ میں دے دیں، پھر تو اگر وہ ماں استعمال کر لیتی ہے پھر اس کی گنجائش ہے، گناہ گار نہیں ہوگی. گناہ گار نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ فقیر نہیں ہے، مسکین نہیں ہے، مالدار ہے، اور بیٹی نے پیسے دے دیے کہ اللہ کی راہ میں دے دو، ہاں جی، تو اور یا یہ ہے کہ بیٹی نے متعین کر دیا ہے کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ فلاں فلاں فقیر کو دینے ہیں، فلاں جگہ میں لگانے ہیں، مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی نیک کام میں، ہاں جی، پھر ماں لگاتی ہے اپنے اوپر، تو پھر یہ ناجائز کرتی ہے، گناہ گار ہوگی. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ جی. کمنٹ سیکشن میں پوچھا یہ کیا ہے، سیف خان کے نام سے آئی ڈی ہے. شیخ ہاشم عثمانی صاحب جی لکھتے ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواب میں کھانا کھانا یا دوسروں کو کھانا کھلانا یا اپنے گھر والوں میں سے کسی کو کھانا کھاتے ہوئے خواب میں دیکھنا کیسا ہے سر؟ خیر و برکت اور رزق کی آمد. اچھا ماشاء اللہ، مختصر بالکل. اور پھر اللہ کی طرف سے رزق ملے، جی جی وہ کھانا کھلا بھی تو رہے نا آگے، بالکل، تو وہ صدقہ خیرات کرنے کی طرف بھی اشارہ ہے. اچھا، اور ان چیزوں کا نتیجہ خیر و برکت ہی کی صورت میں نکلتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہے ہی اس کا نتیجہ. تم کھانے کھلاتے چلے جاؤ، سلام عام کرتے چلے جاؤ، تہجد پڑھتے چلے جاؤ، سبحان اللہ، اور آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابی ہے. جزاک اللہ جی. سر احد علی کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں جی، بھائی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بارش ہی بارش ہے اور اولے بہت زیادہ پڑ رہے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ بارش اور اولے، اگر اولوں سے نقصان نہیں ہوا ہے اور بارش اور اولے مکس ہوئے ہیں تو یہ دو طرح کی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی. اچھا، اب اولے ویسے تو یعنی وہ تباہی بھی کرتے ہیں، لیکن ویسے اگر دیکھیں ہیں ہاں جی، تو دعاؤں کے اندر کیا آتا ہے، اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد. یہ جو برف اولے جو ہوتے ہیں یہ بھی گناہوں کی معافی کی طرف، گناہوں کے دھونے کی طرف اشارہ ہے. ماشاء اللہ، بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. انشاءاللہ. اور جو اولے ہیں وہ اس پانی کی جمی ہوئی اگلی سٹیج ہے، ہاں جی، یعنی وہ اس کی اگلی سٹیج ایکسٹریم سٹیج ہے اس کی. گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رحمت ملے اور پھر اس کے اندر پائیداری بھی ہو، ہاں بے شک، اور وہ ذخیرہ بھی ہو اور پھر اس کی پائیداری بھی ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آنے اور محفوظ ہونے کی طرف اشارہ ہے. لیکن اگر وہ بارش بہت زیادہ ہے اور اس سے خدا نخواستہ نقصان ہو رہا ہے، اولوں سے نقصان ہو رہا ہے، تو پھر ان کو کچھ صدقہ خیرات کرنا چاہیے. آنے والے دنوں میں معاملات کو دیکھ کے چلنا چاہیے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ جی. کالر ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مسز نذیر صاحبہ ہیں منڈی بہاؤدین سے. جی بہن، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میں نے خواب دیکھا ہے، جی جی، میرے خامن کو 6 ماہ ہو گیا فوت ہوئے. اچھا، تو ایک دن خواب میں نے سوئی، فجر کا ٹائم تھا، سحری کا ٹائم. اچھا، تو ایک میری سہیلی ہے میرے ساتھ، وہ کہتی ہے ادھر دیکھو نا ایک ٹھیک ہے کو نا، یہ جو ہے نا وہ بڑا پہنچا ہوا ہے. میں کہتی ہوں کدھر ہے؟ کہتے ہیں ادھر ایک چوکڑی ہے اس میں بیٹھی ہے. میں اس کے ساتھ جاتی ہوں. جب جاتی ہوں نا تو لوگ اور بھی ہوتے ہیں ان سے تبجیز لینے والے یا دعا کرانے والے. جب میں ساتھ میں جاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ وہ پیر میرا حامد ہے. اچھا، میں پہچان لیتی ہوں. وہ اٹھ کے نا میرے ساتھ آ جاتے ہیں.
اچھا جب میرے ساتھ آتے ہیں نا تو ایک بازار ہوتا ہے اس میں ہم نا انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا, ہم چلتے جاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں. آخر میں مجھے کہتے ہیں مجھے بھی کچھ دیا کرو, کہ اللہ مجھے بھی کچھ کرو. اتنا کہہ کے میرا ہاتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. مجھے میری آنکھ کھل جاتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. مسز اس کا کیا مطلب ہے؟ نذیر میں صاحبہ ختم بھی کرتی ہوں. شکریہ. ابھی جمعرات میں نے گزاری روزانہ نہیں, جمعرات کے جمعرات ختم جی 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 شکریہ مسز نذیر صاحبہ, آپ نے کال کی, منڈی بہاؤالدین سے ہمارے ساتھ موجود تھی. شیخ فرمائیے گا اس بارے میں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور جو خواب کا خلاصہ ہے وہ آخری جملے میں ہے کہ میرے لیے بھی کچھ کیا کرو, مجھے بھی کچھ دیا کرو, کچھ اس طرح کا معاملہ ہے. تو ان کے ذمے کوئی قرض کے معاملات ہو سکتے ہیں, ان کے ذمے کوئی ایسا معاملہ جو پینڈنگ میں پڑا ہوا ہو, جس کی تلافی ابھی باقی ہو, یا حقوق کے حوالے سے کوئی اس طرح کا معاملہ جو کہ ان کے اختیار میں ہو, جو ان کی بیوہ ہیں ان کے اختیار میں ہو, تو ان کو کرنا چاہیے. اور اگر انہوں نے کہا کہ وہ دعا بھی کرتی ہیں, سارا کچھ کرتی ہیں, لیکن اور زیادہ اس کو بڑھا دیں. بس یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے لیے نیکیوں کا جو معاملہ ہے اس کو بڑھا دیں, دعا کو بڑھا دیں. اور اگر کوئی معاملہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے حقوق العباد سے متعلقہ, تو اس کو معمولی نہ سمجھیں, اس کی ادائیگی جو ہے نا وہ کرنے جلد سے کی جلد کوشش کریں. جی ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ جی. اور ایک بات میں جی شیخ مسئلے کی روح سے, یہ خیرات صدقہ وغیرہ ان کے لیے نا دن نہ متعین کریں. اچھا کوئی خاص کہ جمعرات کا دن ہے یا فلاں دن ہے, نہیں. وہ جب بھی وہ پیسوں کی شکل میں ہو, اناج کی شکل میں ہو, کوئی اور شکل میں ہو, تو وہ بندہ دیتا جائے میت کی ایصال ثواب کے لیے, یہی بہتر ہے دن کے مقرر کے بغیر. ٹھیک ہے شیخ. مفتی عبدالولی خان صاحب, شیخ احمد علی کے نام سے آئی ڈی ہے, لکھتے ہیں کہ کیا اسلام میں گرلز کا فیشیل ہیئر ریموو کرنا جائز ہے یا نہیں, اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. تفصیل بتا دیں. تفصیل نہیں, جسٹ انہوں نے اتنا کو سوال کیا. فیشیل ہیئرز اب ڈپینڈ کرتا ہے, وہ آپ تفصیل ہمیں بتا دیں. نہیں, اس لفظ کی وضاحت فرمائیں. فیشیل ہیئر چہرے کے جو بال ہیں جتنے بھی خواتین اترواتی ہیں, اس حوالے سے. ہاں جی, اس بارے میں جو ہمیں سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ عورت کے چہرے پر بال اگنا یہ غیر طبعی ہے, اور ایک طرح سے ایک بیماری ہے. ہاں بالکل, ہارمونز کے نا زیادتی اور کمی بیشی کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے, تو یہ بھی بیماری کی ایک شکل ہے. بالکل صحیح. اور بیماری کا علاج کرنا یہ درست ہے شرعاً. لہذا خاتون کے چہرے پر داڑھی اگ آئے, مونچھیں اس کی نکل آئیں, یا چہرے پر زیادہ بال آ جاتے ہیں, تو ان کو ہٹانا, ان کا ازالہ کرنا یہ بالکل درست ہے, بلکہ مطلوب ہے. ایک شادی شدہ خاتون یا کوئی بھی خاتون ہے, اس کو اس طرح کی شکل میں ہونا کہ وہ مردوں جیسی لگے نہیں ہے درست. ٹھیک ہے. تو ہاں, مرد جو ہے نا اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا کہ وہ چہرے کے بال کو اتارے, مونچھوں کو ہی کم کرے گا, باقی جو چہرے پر بال اس کے اگ آئے ہیں تو وہ ایسے ہی اس کو رکھے گا. اور خاتون جو ہے نا, جو یہ آئی برو ہے, آئی برو کی ترقیق باز کرتی ہیں. ترقیق کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو باریک کرتی ہیں اور اوپر نیچے سے بالوں کو وہ اکھیڑتی ہیں, نکالتی ہیں, اور اس کو ایک باریک شکل میں بناتی ہیں, گویا کہ تلوار ہے یا کیا ہے اور کیا نہیں ہے. یہ جائز نہیں ہے, یہ بالکل حرام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. بہت شکریہ. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے نا آپ کی تدبیر پوچھنی تھی. جی جی پوچھیں. اکثر میں نے نا خواب میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے, صفا مروہ کی سیر کرتے ہوئے دیکھا ہے. اچھا, تو اس کی مجھے ذرا بتا دیں. اچھا جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اقرا صاحب آپ نے کال کی کچھ حوالے سے. غیر شادی شدہ آپ فرمائیے گا, غیر شادی شدہ ہیں آپ کے شادی شدہ ہیں؟ نہیں, میں غیر شادی شدہ ہوں. اچھا, شیخ اور کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ بس ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. اقرا صاحب آپ نے کال کی کچھ حوالے سے, فرمائیے گا شیخ تعبیر. یہ انشاءاللہ دنیا کے حوالے سے ایک اچھا جو شریک سفر ہے, ہاں جی ہاں جی, وہ انشاءاللہ ملنے کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ. غیر شادی شدہ کے لیے خاص طور پہ بیت اللہ کو دیکھنا, بیت اللہ پہنچ جانا, یہ ایک نیک شریک سفر, یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے انشاءاللہ. باقی اس سے قبل بھی اس طرح کا سوال ہوا تھا, تو یہ مالی معاملات کے اندر, اب ظاہر بیٹی ہیں, غیر شادی شدہ ہیں,
تو ان کے گھر کے اندر اگر کوئی معاملات ہوں، والد صاحب کے ہیں، بھائیوں کے ہیں، گھر کے اندر کوئی مالی مشکلات ہیں، کوئی ان کے گھر میں بڑے قرضے کے نیچے دبے ہوئے، تو اس طرح کے قرضوں کے بوجھ وغیرہ ان سے دور ہونا، یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور خاص طور پہ جو صفا مروہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تو یہ شعائر الہی، تو یعنی شعائر وہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ امتیازی چیزیں جن کا احترام، جو اسلام کی ایک امتیازی نشانی ہے، جی بالکل، تو اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے ہی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ ہم کمزور تھے، ہم کوئی یعنی وہ عزت والے نہیں تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی، تو شعائر اسلام کی عزت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر انسان کو عزت دیتا ہے۔ تو اس گھرانے پر یہ شعائر اسلامی کا احترام کرنے کی وجہ سے، دین کا احترام کرنے کی وجہ سے، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ ان کو دین میں بھی اللہ تعالیٰ عزت دے گا اور دنیا میں بھی عزت عطا۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ کالر ہے ہمارے ساتھ جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ شعیب صاحب میں اکاڑا سے، شعیب صاحب کیسے ہیں آپ جی؟ جی الحمدللہ سر۔ سر فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ سر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ خواب میں خوبصورت آم دیکھے ہیں۔ خوبصورت آم دیکھیے کہ آنکھ دیکھیے؟ نہیں آم سر، آم، مینگو، پھل، مینگوز، ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے اکاڑا سے شعیب صاحب۔ شعیب فرمائیے گا۔ آم ہوں، کوئی بھی پھل ہو، امرود ہوں، آم ہو، اس طرح کی چیزیں، پکا ہوا پھل، تو یہ رزق کی طرف اشارہ ہے اور رزق حلال کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ۔ اچھا انشاءاللہ۔ اور پھلوں کا خاص طور پہ تذکرہ ہے جنت کی نعمتوں کے ساتھ، یہ بڑا جڑا ہوا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو جو پھل ہوتے ہیں وہ رزق حلال کی طرف بھی اشارہ، اور یہ پکا ہوا اگر پھل ہو تو یہ قریب قریب کو ملنے والا رزق ہے، اور اگر یہ آم دیکھے ہوں کچے، اس کا مطلب ہے رزق ہے، انعام، کوئی نعمت ملنے والی ہے، لیکن اس پہ تھوڑا سا انتظار ہے، لیکن خیر مقدر ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر، خواب میں قرآن مجید دیکھنے کی تعبیر کیا ہے؟ اس وقت دو بیسیکلی سوالات ہیں، ان دونوں سیم ہیں، مختلف آئی ڈی سے ہیں۔ قرآن پاک کو دیکھنا، بیمار ہے، اگر بیمار آدمی نے قرآن دیکھا ہے شفا ہے، اچھا ٹھیک ہے، اور اگر راہ راستے بھٹکا ہوا انسان قرآن دیکھ رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے کہ اس کی طرف پلٹ آؤ، اور وہ پلٹے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا۔ تو یہ خیر کی علامت ہے اچھی، یعنی اس میں کوئی، اور غیر شادی شدہ دیکھے تو جیسے بیت اللہ کے بارے میں عرض کیا تھا، تو ایسے ہی وہ ایک ایسی زندگی اور ایسا شریک سفر ملنے کی طرف اشارہ ہے جو کہ قرآن پر عمل کرنے والا ہو انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ مفتی عبدالولی خان صاحب۔ شیخ ٹائم بہت کم رہ چکے ہیں، شامل کرتے ہیں سوال۔ پوچھا یہ گیا ہے کہ اگر روزمرہ خرچ کرنے کے لیے بمشکل رقم پوری ہوتی ہو تو کیا قربانی کے لیے بچت کر کے اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے یا پہلے گھر کو دیکھنا چاہیے؟ پہلے گھر کو دیکھنا چاہیے، جو بنیادی اخراجات ہیں جی جی وہ پورے کرنے چاہیے۔ اوکے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بچے بھوکے رہیں لیکن وہ کھانا آج نہیں پکاتے، یہ ہم قربانی کے لیے پیسے رکھتے ہیں، یہ نہیں ہے درست۔ لیکن وہ اخراجات میں سے اگر یہ سرخی پاؤڈر والے اخراجات ہیں، مزید جو ہے نا محسنات جس کو کہتے ہیں، وہ یعنی وہ حاجات میں بھی نہیں آتے، ضروریات میں بھی نہیں آتے، محسنات میں آتے ہیں۔ مثلا گھر کے اندر ایک بلب لگا ہوا ہے اور اس کی روشنی کافی ہے، مطالعہ بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن بندہ کہتا ہے یار 2-3 بلب لگائیں ذرا روشنی زیادہ اور روشن ہو جائے، تو یہ محسنات میں سے ہے۔ اچھا ٹھیک اب یہ جو 2 مزید بلب لگا رہا ہے، یہ محسنات میں سے ہے، یہ نہ لگائے اور یہ پیسے قربانی کے لیے جمع کرے۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ کالر ہیں گین ہمارے ساتھ، السلام علیکم جی۔ علیشہ بشارت صاحب ہیں گجرانوالہ سے۔ وعلیکم السلام، علیشہ بشارت صاحب گجرانوالہ سے ہیں جی، کیا سوال ہے آپ کا؟ پوچھئے۔ ہیلو جی جی سن پا رہی ہیں؟ ہیلو ہیلو جی جی آپ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ نا میں نے خواب میں اپنی بہن کی قبر دیکھی ہے۔ بہن آپ کی زندہ ہے یا مر چکی ہے؟ بہن شادی شدہ ہیں؟ اچھا علیشہ صاحبہ، گزارش یہ ہے کہ ٹی وی والے جو جہاں پر آپ یہ دیکھ رہی ہیں لائیو،
اس کمرے سے نکل جائیں یا ٹی وی کے والیوم کو بند کر دیجیے. جی میں نکل گئی کمرے سے. ٹھیک ہے, اوکے, شکریہ کال کرنے کے لیے. علیشہ بشارت صاحبہ گجرانوالہ سے تھی. ناظرین کرام, ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ آپ جب بھی ہمیں کال کریں تو ٹی وی کے والیوم کو بند کر لیں یا باہر نکل جائیں. اور آپ بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ جواب کیسے سنیں گے, تو فوراً ہی ڈیلیور نہیں کرتے, کیونکہ مفتی صاحب جنہوں نے جواب دینا ہے ان تک پہنچنے میں کچھ 1-2 سیکنڈ کا وقت لگتا ہے. تو آپ کو انشاءاللہ اتنا ٹائم مل جائے گا کہ آپ اس کا سوال جو ہے, آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب آپ سن لیں گے. جی, کچھ اور پوچھنا چاہ رہی ہیں علیشہ صاحبہ؟ جی سن رہی ہوں. میں نے کہا آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں اور کیا خواب مکمل ہو گئے؟ انف. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. شیخ فرمائیے گا. فوت شدہ بہن کی قبر کو دیکھا ہے. بہن اگر زندہ ہوتی پھر قبر دیکھتی, اس کی تعبیر اور تھی. اچھا, لیکن بہن آلریڈی فوت شدہ ہیں, پھر ان کی قبر کو دیکھا ہے. تو یہ 2 چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے. ایک تو ان میں کہیں کوئی سستی اور غفلت ہے جسے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو, اس کی زیارت کو موت کے یا آخرت کی یاد سے تعبیر کیا ہے. اچھا, تو آخرت کی یاد دلائی جا رہی ہے کہ سستی اور غفلت چھوڑ کر جہاں بہن پہنچ گئی ہے وہاں پر ہمیں بھی جانا ہے. تو یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے اور سستی اور غفلت کو دور کرنے کے لیے. اور اگر بہن کی قبر دکھائی گئی ہے تو بہن کے لیے کوئی صدقہ کریں, ان کے لیے دعا کریں. اور اگر فوت نہیں ہوئی, اگر فوت نہ ہوئی ہوتی تو ان کی کیفیت تبدیل ہونے کی طرف اشارہ تھا, ان کی رہائش تبدیل ہونے کی طرف ریسنٹ جو بھی معاملہ تھا اس سے. اگر شادی شدہ ہوتی تو ان کی شفٹنگ کسی دوسرے گھر میں, کچھ دوسرے مکان میں, یہ ہوتا ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ جی. ناظرین کرام, پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. معذرت یہ ہے کہ بہت سے کمنٹس اس وقت موجود ہیں جس میں آپ گلہ کر رہے ہیں کہ ہمارا سوال شامل نہیں کیا. کوشش بہت زیادہ کی ہے کہ آپ کے سوال میکسیمم جتنے ہم شامل کر سکتے تھے ہم نے شامل کیے ہیں, میکسیمم جتنی ہم کالز لے سکتے تھے ہم نے لی ہیں. اگر جو نہیں لے سکے اس کے لیے معذرت. کیوں میں بہت سی کالز تھیں, اس وقت سوالات بہت زیادہ تھے. کوشش تھی کہ آپ کے شامل کریں, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں شامل کریں گے. اور مزید آپ نے خوابوں کی تعبیر اگر جاننی ہے, کل صبح وطن 11 سے 12 بجے, صبح 11 سے 12 آپ کال کر سکتے ہیں انشاءاللہ. لائیو صبح وطن پروگرام میں انشاءاللہ شیخ شریک ہوں گے. اور اس کے ساتھ جی ہمارے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب بہت شکریہ تشریف آوری کا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, جزاکم اللہ خیر. بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. اور ان کے ساتھ موجود رہے جی فضیلت الشیخ ہاشم یزمانی صاحب, معبر اسکالر ہیں. بہت شکریہ شیخ تشریف لانے کا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے. اور گلہ لوگوں کا آپ سے رہتا ہی ہے کیونکہ خواب ختم نہیں ہوتے. اللہ کرے کبھی یہ گلہ ختم ہو. کوشش ماشاءاللہ یہ آپ لازمی ذہن میں رکھیں. بہت کوشش کرتے ہیں الحمدللہ, اٹھتے جاگتے بیٹھتے سوتے سمجھے ان کا کام ہی ماشاءاللہ یہ ہے. اور آپ کوشش یہی کر رہے ہوتے ہیں آپ تک ڈیلیور ہو سکے. کوتاہی کے لیے معذرت. اور دعا آپ کیجیے گا ہماری پوری ٹیم کے لیے, پیغام ٹیلی ویژن کے پورے ادارے کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں اس میں ہمیں شامل رکھے اور اسے بہت دیر تک تا قیامت اس کو جاری رکھیں. اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھیے گا. ملاقات ہوگی آپ سے اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان. فاسألوا أهل الذكر إن